بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی کیسے لگا آپ کو پچھلا ناول؟ کل کا ہم نے گیپ لیا تھا، آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا نیو ناول۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آنچل میں جلتا دیا، ریٹن بائی نیلم ریاست۔ ان سے پہلے آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کرنا مت بھولیں۔ جی تو یہ جو ناول ہے اس کی میں نے آپ کو تھیم بتا رکھی ہے، اس کو میں نے بتایا ہوا یہ لو آفٹر میرج بیس ہے، سیکنڈ میرج بیس ہے اور رومانٹک ناول ہے۔ اور اس میں کے کریکٹرز کا بھی میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہوا ہے۔ ہیرو ہمارا خازن ایاز ہے جو بیچارے کی ماں کے ہاتھوں ہی بینڈ بجتی رہتی ہے، جب دل چاہتا ہے اس کی ماں کا بینڈ بجا کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہیروئن ہے وہ زیشمہ ہے، اس کی سیکنڈ میرج بیس ہے۔ تو آئیے ہم اپنا یہ ناول آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے ریڈ کرتے ہیں آنچل میں جلتا دیا، ریٹن بائی نیلم ریاست، فرسٹ ایپیسوڈ۔ لیٹ سٹارٹ۔ گاڑی میں بیٹھو، ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ کیا بات کر رہی ہو؟ ہم لوگ ایسے کیسے یہاں سے جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ میری بات سنو بے وقوف انسان، پولیس کسی بھی وقت یہاں آ سکتی ہے اور جائے وقوع پر ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں، پولیس ہمیں پکڑے گی۔ تم ایمبولینس کو فون کرو مشال، اس لڑکی کی نبض چل رہی ہے، ہمیں اس کو جلد از جلد ہسپتال پہنچانا چاہیے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ تم نے تب سے کسی ایک لفظ پر بھی غور کیا کہ میں بک کیا رہی ہوں؟ جیل ہو جائے گی، سنا تم نے؟ ہمیں جیل ہو جائے گی۔ او مائی گاڈ مشال، اس لڑکی کو سانس نہیں آ رہی، یہ سارا میرا قصور ہے۔ ایمبولینس بلاؤ، تم میرا سر کھائے جا رہی ہو۔ میری بات کیوں نہیں سنتی؟ وہ 2 لوگ مر جائیں گے، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس وقت ان کو ہماری ضرورت ہے۔ پلیز مشال میرا ساتھ دو، میں کسی کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا، جلدی کرو، میری مدد کرو، ان کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے چلتے ہیں۔ خبردار جو تم نے میری گاڑی میں ان خون سے لتھڑے لوگوں کو ڈالا، تمہارا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، مگر میں اتنی پاگل نہیں ہوں کہ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر پھروں۔ میں جا رہی ہوں، تم کرتے رہو خدمت خلق، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جب سڑو تو مجھے آواز مت دینا، پاگل آدمی۔ اس سے پہلے وہ نوجوان سمجھ پاتا وہ دوشیزہ کیا کرنے کی ٹھان چکی ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی اور بھگا لے گئی۔ آخری لمحات میں وہ دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے لپکا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ دور ہوتی گاڑی کی پچھلی سرخ بتی اس کو موت کا احساس دلوا رہی تھی، موت جو اس کے ارد گرد بہت قریب منڈلا رہی تھی۔ گہری سیاہ رات، خالی پڑی لمبی سڑک پر سوائے دوسری کار کے ٹوٹے فریم اور 2 نیم مردہ وجودوں کے اور کچھ بھی نہ تھا، اور جو انسان اس وقت جسمانی طور پر بالکل محفوظ تھا، دماغی طور پر بالکل مفلوج محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے وفد کے ساتھ بڑی ضروری میٹنگ سے ہو کر واپسی پر اپنے دیرینہ دوست کے دفتر چلا آیا۔ باقی سب لوگ دوسری گاڑی میں موجود تھے جو وہیں سے سیدھے آفس مڑ گئے۔ اس کے ساتھ اس وقت فقط اس کا ڈرائیور اور پی اے موجود تھا۔ مطلوبہ منزل پر جا کر لفٹ رکی، دروازہ واہ ہوا، وہ دونوں سوٹڈ بوٹڈ افراد لفٹ سے باہر آئے۔ استقبال کو آفس کا باس خود وہاں پر موجود تھا، کیونکہ انٹرکام کے ذریعے اس کو اطلاع مل گئی تھی۔ واہ ایڈا پروٹوکول! اپنے دوست کے ساتھ خوش دلی سے گلے ملتے ہوئے اس کی نظر بلا ارادہ ہی سامنے موجود ویٹنگ روم پر پڑی اور چونک گئی۔ اس چہرے کی تلاش میں اس نے بڑی خواری جھیلی تھی، تب سوائے ناکامی کے اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور آج یوں اچانک سے نظر آ گیا تھا۔ اس کا دوست اسے اور اس کے پی اے کو اپنے آفس میں لے گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوئی۔ چائے پینے کے دوران اس نے وہ بات لبوں سے نکال لی جو آتے ساتھ ہی وہ کہنا چاہ رہا تھا۔ احمد، کیا آج تم لوگ کسی پوسٹ کے لیے نئے امیدواروں کی انٹرویو لے رہے ہو؟ ہاں، تم نے باہر بیٹھی عوام کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہوگا، یہی شارپ انسان کی نشانی ہے، ہر چیز نوٹ کرتا ہے۔ کون سی ویکینسی ہے؟ یار پروف ریڈنگ میں تھوڑی مدد چاہیے تھی، بس اسی سلسلے میں آج کچھ لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ ہائی پروف ریڈنگ ایڈا آسان کام، میں نے بلا لو بلندہ۔ اچھا، کیا تم پتہ کر سکتے ہو انٹرویو ہو گئے کہ نہیں؟ احمد نے الجھن بھری نظروں سے اپنے دوست کو دیکھا۔ نہیں، انٹرویو 1:30 بجے شروع ہونے ابھی 15 منٹ باقی ہیں۔ کیا میرا پی اے انٹرویو لینے والے پینل کا حصہ بن سکتا ہے؟ سوال کرنے کے دوران اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے پین نکال کر احمد کی میز پر بکھرے ہوئے کاغذوں میں سے ایک خالی کاغذ لیا اور اس پر چند انگریزی کے حرف کھینچ کر اپنے پی اے کی جانب بڑھا دیے، جسے اس نے پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد پکڑ کر فوری طور پر پڑھ لیا، جس پر لکھا تھا ریڈ اسکارف، بلیک فائل، بلو ڈریس، شی از دا ون۔ پی اے نے پرچی جیب میں ڈالنے کے بعد سر اسپات میں ہلایا۔ احمد کی سوالیہ نظریں اپنے دوست اور اس کے پی اے کو دیکھ رہی تھی، آخرکار بولنا پڑا۔ بوائز، آئی ہوپ ایوری تھنگ از اوکے۔ سب A1 ہے، بس میرے پی اے کو اس کام کی جگہ تک پہنچا دو، اور جس کو یہ اپوائنٹ کرے گا تم اسی لڑکی کو جاب دو گے۔ احمد اپنی سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ایسا میں کیوں کروں گا؟ سامنے والے نے اپنا پین بند کر کے واپس جیب میں رکھا اور بڑے اطمینان سے بولا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ احمد کے لبوں پر بڑی گہری مسکراہٹ کھیل رہی تھی، سامنے والا بھی دھیرے سے مسکرایا۔ کیا چاہتے ہو؟ اپنی کمپنی میں انویسٹمنٹ۔ کتنے %؟ یہی کوئی 30-40%۔
سامنے والے نے احمد کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا اور پھر بولا، اگر تم سمجھ رہے ہو میں اپنے ارد گرد سے لا علم رہتا ہوں تو میں تمہیں بتا دوں، میرے علم میں یہ بات بہت عرصے سے ہے، تمہاری کمپنی مسلسل خسارے میں جا رہی ہے، پچھلے 6 ماہ سے ایک بھی کتاب شائع نہیں ہوئی، اب تم چاہ رہے ہو میں اس ڈوبتی ناؤ میں اپنا پیسہ ڈبو دوں؟ بھلا کب سے میں اتنا احمق ہوا ہوں؟ میں نے کب تمہاری منت کی ہے؟ وہ تو تم نے اپنا حکم چلانا چاہا تو مجھے یاد ہے کمپنی میری ہے، اس لیے نوکری بھی اب اس کو ملے گی جسے میں چاہوں۔ بڑے ہی کم ظرف انسان ہو، کم ظرف دے نال چول بھی آ تے کمینہ بھی آ۔ اچھا نہ پیارے، میں کم ظرف نہیں بلکہ اپرچونسٹ ہوں۔ آج قسمت نے میرے دروازے پر دستک دی ہے تو میں یہ موقع کیسے جانے دوں؟ تمہیں اگر مالی مدد کی ضرورت ہے تو مجھ سے جتنی رقم لینا چاہو میں دینے کو تیار ہوں، مگر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے میرا دل نہیں مان رہا۔ دیکھو خواجہ نیاز، میرا بال پہلے ہی قرضے میں بھیگا ہوا ہے، لہٰذا مجھے مدد نہیں پارٹنرشپ چاہیے۔ عجیب آدمی ہو، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو میں 30% کی بجائے 50% کی پارٹنرشپ پر پیسہ لگانے کو تیار ہوں، اگر منظور ہے تو تفصیل فائز کے ساتھ طے کر لینا۔ مجھے اب اجازت۔ خواجہ نیاز اس تو بڑا ہے، ویسے کہنا سی میں بڑا سیاںا تے کام کلی والا ثبوت دیتا۔ چلو خیر۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ احمد نے بھی ساتھ دیا۔ تم سوچ لو خازن، اتنی جلدی کیا ہے؟ جلدی ہی ہے، جس کو میں نوکری دوں گا تنخواہ بھی اس کی ہی میں ہی فائنل کروں گا، امید ہے تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے احمد کے ساتھ الوداعی مصافحہ کیا، فائز کو کام ختم کر کے آفس آنے کی تلقین کی اور وہاں سے نکل آیا۔ واپسی پر وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے سے گزرا مگر وہ متوجہ بھی نہ ہوئی۔ بستی جی نہیں ہو گئی؟ فرحین بھابی اس کو آواز دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس گزرے 1 سال میں ان کے اس انداز کی اچھی طرح عادی ہو چکی تھی۔ یہ بھابی کا خاص سٹائل تھا، اس کو خبردار کرنے کا کہ میں آ رہی ہوں، لہٰذا اگر آنسو بہا رہی ہو تو فوراً چہرہ صاف کر کے مسکراہٹ سجا لو، اور وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ ابھی بھی جلدی جلدی دوپٹے میں آنسو جذب کیے مگر اٹھ کے نہیں بیٹھی۔ زیشواں جانی، اس وقت کیوں سو رہی ہو؟ باہر بابا چائے پہ تمہارا انتظار کرے، تہمینہ آنٹی فقط تم سے ملنے کے لیے آئی ہیں، اب کتنا برا لگے گا اگر تم باہر نہ آؤ۔ فرحین دیکھ کر بھی اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور ناک اگنور کر گئی۔ میں تمہارا لباس نکال دیتی ہوں، بس 5 منٹ میں تیار ہو کر میرے ساتھ آؤ۔ بھابی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ زیشما جانی، تمہیں نہیں لگتا ہم نے اس دیوانے دل کی بہت سن لی، اب ہمیں دماغ کی سننی چاہیے؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فرحین نے پیلا اور سفید سوٹ نکال کر ہینگر اس کے سامنے رکھا۔ تہمینہ آنٹی کی بڑی بیٹی بھی آج ان کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ فرحین بھابی کی بات پر اس نے خوفزدہ نظروں سے ان کو دیکھا مگر وہ اس کی جانب دیکھے بغیر ہی اپنے کام میں مصروف رہیں۔ میں نے ان کا تمہاری طرف رجحان دیکھ کر پچھلے ہفتے فون کر کے ان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ 1 ہفتے تک ان کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو میں سمجھی ان کا ارادہ بدل گیا ہوگا، مگر میں غلط تھی کیونکہ آج وہ باقاعدہ رشتہ پکا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے لگتا ہے وہ اب بھی کہیں بیٹھ کر تمہارا دیکھ رہا ہے اور تم اس کی دعاؤں کا حصہ ہو، تبھی تو اتنا شاندار رشتہ ہے، ورنہ اتنے پڑھے لکھے لڑکے کی اتنی ماڈرن ماں کو کیا پڑی تھی جو وہ ہمارے گھر کے اتنے چکر لگاتی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ اس کے ذکر پر ایک دفعہ امڑنے والے آنسو بڑی دقت سے پھیک گئی۔ پہلے بھابی کے بے ہنگم کہکے اس گھر کی چار دیواری میں گونجا کرتے تھے مگر اب وہ باتونی ہو گئی تھی یا شاید اپنے اندر کی آوازوں کو دبانے کا نیا انداز اپنا لیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو واش روم میں بھیجا۔ صرف 5 منٹ میں باہر آؤ۔ اس نے کہے پر عمل کیا، کپڑے بدل کر باہر آئی۔ سفید کھدر کی شرٹ کے اوپر پیلا ریشم کا کام ہوا ہوا تھا، ساتھ ہی گرم کپڑے کا پیلا شلوار دوپٹہ تھا۔ یہ بات اس گھر کا ہر فرد جانتا تھا، اس پر نیم رنگ خوب جچتے تھے، اس کے چہرے کی گلابیاں اور زیادہ نمایاں ہو جاتی تھی۔ وہ باہر آئی تو بھابی کو اپنا منتظر پایا۔ انہوں نے سفید تلے والا خصہ اس کے قدموں کے پیروں کے قریب زمین پر رکھا، ہاتھ میں ہیئر برش لے کر اس کی پشت کی جانب آگئی۔ اتنے سے وہ وقت میں اس کی ساری چوٹی کھول کر نئے سرے سے کوئی ترتیب دینا مشکل مرحلہ تھا، مگر وہ زیشما کے لیے بال سنوارنے کا کام تقریباً اس کے بچپن سے کرتی آ رہی تھی۔ ابھی بھی جلدی جلدی 4-5 بل کھول کر پونی ڈال دی، آگے سے برش مار کر بال برابر کیے۔ ہلکی سی لپسٹک لگا لو۔ اس نے خاموشی سے یہ بات بھی مان لی۔ بھابی کے ساتھ کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی جانب آئی۔ شام ہو رہی تھی، کھانے کا وقت نہیں تھا، اس وقت عموماً گھر میں چائے کا دور چلتا تھا۔ پتہ نہیں لوگ کدھر چائے پی لیتے، مجھ سے تو نہیں پی جاتی۔ وہ اندر داخل ہوئی، اسے دیکھتے ہی تہمینہ بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو سادے سلوک میں بھی انتہائی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ ان کے گلے ملتے ہوئے بس ہلکا سا مسکرا ہی سکی۔ کہیں میں بے وقت تو نہیں آ گئی؟ وہ معذرت خواہ لہجے میں پوچھنے پر ریشما کو لگا جواب نہ دینا بری بات ہوگی، اس لیے بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، جس وقت مرضی آئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ریشما کی ان کے ساتھ چوتھی ملاقات تھی اور پہلی بار اس نے اتنا لمبا فقرہ بولا تھا جسے تہمینہ نے بھی خاص محسوس کیا۔ ان کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ پھیل گئی، ساتھ ہی نظروں سے اپنی بڑی بیٹی کو مخاطب کیا۔ دیکھا تم نے میری ہونے والی بہو کا اخلاق؟ دانیوں کو ماں کا یوں اچانک اس لڑکی پر فدا ہونا اتنا پسند نہیں آیا تھا کیونکہ یہ بھری پڑی دنیا میں ان کو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لڑکی بھائی بھی تو کون، ایک بیوہ؟ چاہے ابھی صرف نکاح ہی ہوا تھا پر وہ کسی اور کے نام سے منسوب تو رہ ہی چکی تھی۔ اس کے لاکھوں میں ایک بھائی، جو بھلا کہاں لڑکی کی کمی تھی، مگر اپنی ماں کا کیا کرتے جن کا دل زیشما پر آیا تھا؟
مگر لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی جب تہمینہ کے دل و دماغ سے زیشمہ کا بھوت نہ اترا تو مجبوراً ان چاروں بہنوں کو ماں کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس وقت وہ لڑکی والوں کو ہاں اپنے آخری فیصلہ 1,00,000 سلامی کی صورت میں دینے کے لیے آئی ہوئی تھی، جبکہ لڑکے کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا۔ ہائے 1,00,000 سلامی اکٹھی! واہ رے واہ، زیشمہ دی تو لاٹری نکل آئی۔ دانیہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کیا ہوگا اگر امی ادھر بات پکی کر گئی اور خازن کسی اور کو پسند کرتا ہوا۔ وہ تو ہے بھی اتنا خود مختار جسے باتوں میں لگا کر اپنی مرضی نہیں کروائی جا سکتی۔ بڑی کوئی ٹیڑھی چیز ہے خازن یاسمین۔ زیشمہ نے چائے نکال کر دانیہ کے سامنے میز پر رکھی تو اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ زیشمہ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ میں نے اردو لٹریچر میں ایم اے کیا ہوا ہے۔ نرم آواز، دھیما لہجہ، پر اعتماد انداز۔ دانیہ نے چونک کر ایک نئے سرے سے اس کو سرتا پا غور سے دیکھا۔ وہ باری باری چائے بنا کر سب کو دے رہی تھی۔ بھائی صاحب اپنے گھر میں سب سے بڑی میں ہی ہوں، بچیاں سب شادی شدہ ہیں، خازن کا گھر میں تیسرا نمبر ہے، میرا بچہ بڑا ذمہ دار اور اخلاق والا ہے۔ ان کے والد کو ہم سے بچھڑے 15 سال ہو گئے۔ دانیہ کی شادی انہوں نے اپنی زندگی میں کی تھی، باقی تینوں کو بھائی نے ہی باپ بن کر رخصت کیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ میرے گھر کے نوکروں تک سے ہمارے بارے میں تفتیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ بوڑھی عورت ہتھیلی پر سو جما رہی ہے، مگر میں پچھلے 3 سالوں سے خازن کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ تو اللہ کی کرنی۔ اس دن اپنے دوست کے گھر پر مجھے زیشمہ بیٹی نظر آ گئی، یقین مانیے ایک نظر میں ہی مجھے اتنی اپنی محسوس ہوئی، اس لیے اگلے دن ہی میں آپ کے گھر آ گئی تھی۔ ہیلو ادھر زیشمہ پسند کر کے بیٹھی ہوئی اندی خازن کی والدہ، اور خازن صاحب پتہ نہیں کن نوکریاں دیندے پھر رہے۔ اچھا، چائے کے ہلکے ہلکے گھونٹ بھرنے کے دوران وہ اپنا مدعا بیان کر رہی تھی۔ فرحین نے مجھے جب اپنے بھائی کی اچانک وفات کے بارے میں بتایا مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ اللہ کے راز اللہ ہی جانتے ہیں۔ میں بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں، مجھے آپ کی زیشمہ بڑی پسند ہے، اسے میری بہو بنا دیجیے، میرا بیٹا اس کو بہت خوش رکھے گا۔ آپ کی بات سر آنکھوں پر بہن جی، ہماری خوش نصیبی ہے کہ جو آپ اتنی چاہت سے میری بچی کا ہاتھ مانگ رہی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں شادی کا فیصلہ زیشمہ خود کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے یا تو یہ خازن بیٹے سے ملے یا فون پہ بات کر لے، اس کے بعد جو بھی فیصلہ یہ کرے گی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ کو شاید میری بات عجیب لگے، حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر لڑکی کی پہلی شادی ہے تو اس کی خاموشی کو ہی اس کی رضا سمجھا جائے، اور اگر اس کی دوسری شادی ہے اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ باواضح اپنی مرضی کا اعلان کرے۔ میری بیٹی بڑی سعادت مند ہے، اس کا پہلا فیصلہ میں نے خود کیا جسے اس نے دل سے قبول کیا۔ اب صورتحال اور ہے، میں چاہتا ہوں کوئی بھی بات فائنل کرنے سے پہلے بچوں کی آپس میں بات چیت کروا دی جائے، اس طرح سے اگر خازن بیٹے کے کوئی تحفظات ہوئے تو دور ہو جائیں گے۔ دانیہ شوق سے حمید صاحب کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے بڑے گھر کا رشتہ یہاں فٹ سے قبول کر لیا جائے گا، بیٹیوں کی مرضی اور چاہت کو ایسے طبقے میں کہاں اہمیت دی جاتی ہوگی۔ دانیہ بڑی غلط سوچ ہے تیری۔ مگر زیشمہ کے والد نے دانیہ کو اچھا خاصا جھٹکا دیا تھا۔ زور کا جھٹکا، ہائے زوروں سے لگا۔ سادہ سے نظر آنے والے انسان کی سوچ اتنی پیاری اور اجلی ہوگی، وہ بے اختیار بولی۔ مجھے تو انکل کی بات بہت پسند آئی اور میں اسے 100% اتفاق کرتی ہوں۔ آخری فیصلہ خازن اور زیشمہ پر ہی چھوڑ دینا چاہیے، کیوں ممی؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر جو گفٹ آج میں زیشمہ کے لیے لے کر آئی ہوں ان کا فیصلہ کل کو جو بھی ہو، میں آج یہ تحفے واپس لے کر نہیں جاؤں گی۔ ان کے انداز پر سبھی کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی سوائے زیشمہ کے، جو جیسے خود کو مضبوط بنا کر وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی یا اس کا رب؟ چائے پی گئی، تہمینہ جانے کے لیے اجازت لیتے ہوئے کھڑی ہوئی، اپنے ہینڈ بیگ سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زیشمہ کے نازک سے ہاتھ میں ڈال دی۔ زیشمہ سر جھکائے مسلسل پلک کے جھپکتے ہوئے آنسو ٹالنے میں مصروف رہی۔ زیشمہ دی تے لاٹری نکل آئی، 1,00,000 سلامی نال ہیرے دی انگوٹھی بھی۔ صرف چند اور پل مجھے ادھار دے دو، میں اپنے درد کو دنیا سے چھپا کر کہیں لے جاؤں۔ مجھے گوارا نہیں کہ میری یادوں کی سیخ سرے بازار سیج، پھول مرجھائیں، آنسو بھر آئیں، آنکھیں ترسیں، پر یار نظر نہ آئے۔ واہ! ہیرے کی اتنی بھاری انگوٹھی کے علاوہ وہ 1,00,000 روپے اس کی گود میں رکھ گئیں، جس کو بھابھی نے بڑے اصرار کے بعد 50,000 میں بدلا، کیونکہ تہمینہ اور دانیہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بھائی اٹھ کر باہر چلے گئے، ابو مسجد کو چلے گئے، زیشمہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، بھابھی ملازم کے ساتھ مل کر برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ الگ بات کام کم کیا، آنسو زیادہ پہنچے۔ ابھی زیادہ پرانی بات تو نہ تھی، ان کا ساتھ صحیح سلامت چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ زیشمہ اور فرحین آپس میں نند بھاوج تو تھی ہی، پر چچا زاد بھی تھی، آپس میں وٹا سٹا ہوا تھا۔ محبتوں کے جھولے میں جھولتے جھولتے نہ جانے کب آنکھ کھلی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ گھر پہنچتے تہمینہ نے دانیہ کو حکم دیا، جلدی سے ذرا اپنے بھائی کا نمبر ملا کر دو۔ امی وہ اس وقت ملک سے باہر گیا، آپ جانتی ہیں اپنے کام کے دوران تنگ کرنے کو وہ کس قدر ناپسند کرتا ہے۔ دانی بھاڑ میں گیا سارا کام، بوڑھا ہوا جا رہا ہے، کام 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 کے سوائے اس کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں۔ نہ جانے کتنے کتنے دن اپنی شکل دکھائے بغیر مجھے اکڑنے کو اکیلا اس گھر میں نوکروں کی فوج کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تم بس اس کا نمبر ملاؤ، اگر اس کو ناگوار گزرے تو میں خود ڈیل کر لوں گی۔ دانیہ نے اپنے سیل پہ سپیڈ ڈائل میں موجود خازن کا نمبر ملایا۔ ہر دفعہ کی طرح دوسری طرف سے فون اٹھانے والا فائز تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فائز اپنے سر کو فون دو۔
آپ بھی سر اس وقت ڈنر کر رہے ہیں؟ ممی نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ لائن ہولڈ پر رکھی گئی، 2 منٹ بعد بھاری آواز ابھری، جی ممی فرمائیے۔ خازن ایاز، تمہاری زندگی میں ماں اہم ہے یا تمہارا کام؟ دوسری جانب خاموشی چھائی، بس بیک گراؤنڈ میں چمچ کانٹے رکھنے اٹھانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی سے ایکسکیوز کرتا ہوا کوئی دروازہ کھول کر باہر آیا تھا، کیونکہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز ساتھ ہی باقی آوازیں بند ہو گئی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اپنی آواز سے آپ مجھے کچھ ناراض لگ رہی ہیں۔ خازن، میں نے نہ صرف تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے بلکہ ابھی ابھی تمہاری اس کے ساتھ بات پکی کر کے گھر آ رہی ہوں۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ اس کا لہجہ مسکرا رہا تھا۔ میں تنہائی سے تنگ آ گئی ہوں، یہ اتنا بڑا محل نما گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تم سب بھائی بہن اپنی اپنی روٹین میں مگن ہو، تم لوگوں کو کیا خبر کیسے دن سے رات کرتی ہوں۔ پچھلے 3 سالوں سے میں تمہاری منتیں کر رہی ہوں شادی کر لو، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں رشتہ لے جاتی ہوں۔ تم نے مجھے ٹالنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا، اس لیے آج میں اپنی مرضی سے تمہاری بات پکی کر رہی ہوں۔ اب اگر ماں کی عزت کا ذرا بھی خیال ہو تو فون کر کے ایک دفعہ اس بچی سے بات کر لو، ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ واہ، چنگی دھمکی ہے۔ اس نے بے قراری سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ممی، یوں اچانک سے آپ کو میری شادی کا خیال آ گیا؟ شادی کروں گا انشاءاللہ، میں نے کون سا انکار کیا ہے، پر ایسے رات کے رات شادی ممکن نہیں۔ مجھے صرف 1 سال دے دیں، میں اپنا کام سمیٹ لیتا ہوں، اس کے بعد جہاں کہیں گی، جس سے کہیں گی، آنکھیں بند کر کے ہاں کر دوں گا۔ خازن، مہنگے ہسپتالوں اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے علاج کروا کر یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ماں کی تلاش میں آنے والے موت کے فرشتوں کو بھی یہ ڈاکٹر واپس بھیج دیں گے۔ میں شوگر کی مریض ہوں، گردے میں درد کی شکایت مجھے رہتی ہے۔ تم 1 سال کی بات کرو، میں یہاں ایک ایک پل گن کر گزاری ہوں۔ تم اتنا کام کس لیے کر رہے ہو؟ اتنا پیسے جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ ممی، لوگ اندر میرا انتظار کریں، میں آپ کو 1 گھنٹے بعد کال کر لوں؟ پلیز ممی، صرف اس شرط پر کہ تم آج ہی اسے فون کرو گے۔ کس کو؟ زیشما کو۔ ممی، اب یہ زیشما کون ہے؟ وہی لڑکی جس کے ساتھ میں نے تمہاری شادی پکی کی ہے۔ جب آپ نے شادی پکی کر دی تو میرا کال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ کیسا نام ہوا؟ ریشما تو سنا تھا، زیشما بھلا کس قسم کا نام ہے؟ ویسے گلہ میں کوئی خازن ہے، آج نا کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ خازن، مجھے 2 ٹوک تمہارا جواب چاہیے، کوئی جھوٹی امید مت دینا، مکھن لگا کر وقت بڑھانے کی کوشش بھی مت کرنا، ساری عمر اپنی شکل دکھانے سے انکار کر دوں گی۔ ماں، آخر آپ کو یوں اچانک سے ہو کیا گیا ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ مجھے تو آپ کا سوال بھی یاد نہیں رہا، کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں پوچھ رہی ہوں آیا تم آج ریشما کو فون کرو گے یا نہیں؟ نہ کرنے سے پہلے اتنا جان لو، ماں خاموشی سے کہیں چلی جائے گی۔ کیا خوفناک باتیں کر رہی ہیں؟ گاڈ، میں تو ادھر ہوں بھی نہیں، ورنہ ہاتھ پیر پکڑ لیتا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، مجھے اس کا نمبر فارورڈ کر دیں، میں کال کر لوں گا۔ وعدہ کر رہے ہو؟ اچھا اب میں اتنا بے اعتبار ہو گیا ہوں، قسمیں وعدے لے رہی ہیں، مجھے واقعی تم پر یقین نہیں رہا۔ خازن، بستی جی نہیں ہو گئی؟ ممی، میں اس وقت اتنی اہم ڈیل سائن کرنے والا تھا، آپ کی کال کی وجہ سے درمیان میں اٹک گئی، اور آپ کو اپنے بیٹے پر ہی اعتبار نہیں؟ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں نے ان وقت پر کال کر کے تمہارا نقصان کیا ہے؟ آج آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ سارے مطلب ہی غلط لے رہی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ میرے لیے اتنی اہم ہے، میں نفع نقصان سوچے بغیر کانفرنس کی میز سے اٹھ کر آ گیا ہوں، اور آپ مجھ سے وعدے لے رہی ہیں۔ باہر کی دنیا کے لیے میری زبان کی اہمیت ہے، میری اپنی ماں کو میرا یقین ہی نہیں۔ واٹ شوڈ آئی کال مائی سیلف؟ آویز اور الوزر؟ باہر کی دنیا کے ساتھ تم نے اپنا لین دین سیدھا رکھا ہوا، جو بات کہتے ہو عملاً ویسا ہی کرتے ہو، جبکہ گھر میں تم جو نہیں کہتے وہ کرتے ہو۔ ذرا یہی بتا دو آخری دفعہ کب گھر پر ماں کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کیا تھا؟ آن دی 27th آف دی لاسٹ منتھ۔ میری یادداشت بہت اچھی ہے۔ اچھی بات ہے، اب ذرا یہ بھی بتا دو لاسٹ منتھ کی 27 کو گزرے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ اب ٹرکی سوال پوچھ رہی ہیں۔ اٹس بین 27 days ایگزیکٹلی۔ خازن نے اپنی آنکھیں موند لی اور گہرا سانس خارج کیا۔ آئی ایم سوری ماں، مگر میں چاہ کر بھی وقت نہیں نکال سکا۔ میری جان، کس لیے اپنے آپ پر اس درجہ ظلم کر رہے ہو؟ خازن، تم یہ بات مانتے کیوں نہیں ہو؟ اب ہمارے پہلے جیسے دن نہیں رہے، اب تو تمہارے پاس اتنا کچھ ہے، اگر فارغ بیٹھ کر بھی کھانا شروع کر دو گے تو تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوگا۔ ممی، جتنی نسلوں کے لیے کافی ہوا، ان کے بعد والی کا کیا بنے گا؟ توبہ کرو پاگل لڑکے، رزق دینے کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ونس اگین آئی ایم سوری ممی، میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا اب مجھے بتائیں، میں آپ کے اس خراب موڈ اور غصے کو اچھے خوشگوار انداز میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ ایک دفعہ اس کے ساتھ فون پر بات کر لو۔ دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی چھائی، پھر بولا، مجھے تو اس کا نام بھی بھول گیا، زیشما نام ہے۔ دیکھو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، مسئلہ بھی کیا، بیچاری کی بدقسمتی۔ تم اگر محسوس کرو تو بہت بڑی خامی کا ہوگے، اور اگر واقعی تعلیم یافتہ ہو، اچھے برے کی تمیز کرنے والے ہو، پھر تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ ایسی کیا بات ہے؟ زیشما بیوہ ہے۔ اچھا؟ بیوہ کا لفظ سنتے ہی ایک چہرہ تصور کی سکرین پر روشن ہوا، لب بھینچ کے ریلنگ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ سن رہا تھا، تہمینہ بول رہی تھی۔ 2 سال پہلے اس کی اپنے تایا کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تھا، جو صرف 6 ماہ چل سکا۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا مجھے لگا کالج یا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ میری دوست ہے نا اندلیب، اس کے گھر پر ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی اندلیب کا علم نہ تھا، مگر وہ کھوئے ہوئے حواسوں کے ساتھ بس سن رہا تھا۔ اندلیب کی بیٹی زیشما کی دوست ہے، میں تو دوسرے ہی دن سیدھی اس کے گھر چلی گئی۔
رشتہ ڈال کر آ گئی۔ اگلے دن لڑکی کی بھابھی کا فون آیا، اس نے ساری بات بتائی۔ 2 دن تک تو میں بستر سے ہل ہی نہیں سکی۔ قسمت کی بات، جو لڑکی سیدھی دل پہ اتری وہ پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ سوچا یہ تو کوئی بات نہیں، اتنی پیاری بااخلاق بچی ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا روگ لگ گیا، اس میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں۔ یہی سوچ کر آج میں اس کے ساتھ تمہاری بات پکی کر آئی ہوں۔ ممی، اس عورت میں ایسا کیا ہے؟ اس کے بیوہ ہونے کے باوجود آپ اس کو بہو بنانے پر راضی ہو گئی۔ آپ فون کال کو چھوڑیں، میری اس کے ساتھ ایک ملاقات رکھیں، آخر میں بھی تو دیکھوں کیسے لوگ میری ماں کو اس حد تک متاثر کر سکتے ہیں، میرے پہ تو ایک اعتبار تک نہیں کرتی ہیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو کہ واقعی سے ملنا چاہتے ہو؟ وائی ناٹ، اگر آپ میری شادی اسی سے کروانے پر بضد ہے تو ملنے میں کیا حرج ہے؟ مگر ایک بات بتا دو، اگر مجھے خاتون پسند آئی تو میں صفا چٹ انکار کروں گا، پھر نہ مجھے قسمیں وعدے یاد کرواتی پھریے گا۔ کل میں واپس آ رہا ہوں، فائز کو کہتا ہوں پرسوں کا کوئی ٹائم آپ کو بتا دے گا۔ ٹھیک ہے بزنس مین صاحب۔ خاک بزنس مین ہوں، ماں کے ہاتھوں جب چاہے بینڈ بج جاتی ہے۔ آپ کی پسند سے ملنے پر راضی ہوں، اب تو ہو آپ خوش ہیں؟ ہاں بھئی، میں بڑی خوش ہوں، تمہاری پہلی ساری خطائیں معاف۔ خازن کا کہکہ بڑا بے ساختہ تھا۔ وہ اپنے سویٹ کے صوفے پر آنکھوں پر کشن رکھے چت لیٹا ہوا تھا۔ جب فائز کمرے میں داخل ہوا، آنکھوں میں واضح حیرت تھی۔ خازن کے سوٹ کی جیکٹ لاپرواہی سے دوسرے صوفے پر پڑی تھی، ٹائی نیچے کارپٹ پر گری ہوئی تھی، اس کی سفید بیضاگ شرٹ کے کف فولڈ ہوئے تھے۔ اسٹیل کی چین والی گھڑی کے ڈائل پر دن کے 2:30 بج رہے تھے اور وہ پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ فائز کے چہرے پر حیرت کی جگہ پریشانی نے لے لی، کیونکہ اس کا ورکوہولک باس کبھی ایک پل بھی کام کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ فائز کو سمجھ نہ آیا کچھ بولے یا اسی طرح خاموشی سے کھڑا رہے۔ اس کی مشکل خازن کے سوال نے حل کر دی، جو بڑی ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھ رہا تھا، جب تم نے اس کا انٹرویو لیا تھا اس کے چہرے کے تاثرات کیا تھے؟ جی سر۔ اس کا چہرہ قریب سے دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، اداس یا خوش؟ سر میں نے ان کو غور سے دیکھا نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ مجھے معاف کر دیں مگر آپ نے مجھے ہدایت کر رکھی ہے کہ میں کسی بھی صورت آپ کو ان کا نام اور گھر کا پتہ نہیں بتاؤں، اور اگر کبھی میں سیدھا اس کے دفتر چلا گیا تو وہ آپ کو وہاں نہیں ملیں گی۔ کچھ پل بعد خازن نے اگلا سوال کیا، کیا اس کی شادی ہو گئی ہے؟ فائز نے سوچتے ہوئے جواب دیا، نہیں سر۔ کچھ دیر تک خازن بالکل خاموش رہا، پھر چہرے سے کشن نیچے پھینک کر اٹھ بیٹھا۔ فائز نے دیکھا خازن کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، تب اس پر کھلا وہ لڑکی خازن پر کتنا گہرا اثر رکھتی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے فائز سے پوچھنے لگا، کیا تمہارے پاس سر درد کی دوا ہے؟ میں منگوا دیتا ہوں۔ فائز نے انٹرکام پر پیغام چھوڑ دیا، ہاں پلیز، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں نے پیغام چھوڑا، کچھ دیر تک روم سروس دوا دے جائے گی۔ سر ایک ضروری سوال پوچھنا تھا۔ پوچھو۔ واپسی کی ٹکٹ اس ہفتے کی رکھوں یا اگلے ہفتے کی ہی رہے؟ یہ سوال تم یقیناً ممی کی کال کے تناظر میں پوچھ رہے ہو۔ جی سر۔ فائز، میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ کیا سر؟ اگر میں اس سے شادی کر لیتا ہوں تو کیا میرے گناہ کا ازالہ ہو جائے گا؟ فائز کے سمجھ نہ آیا اس سوال کا کیا جواب بنتا ہے، بڑی مشکل سے بولا، سر ممی آپ کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہیں۔ یہ سارا مسئلہ اسی کال کے بعد ہی تو ہوا ہے۔ جب سے ممی کی پسند سے ملنے کی حامی بھری ہے، وہ احمد کی آفس والی لڑکی میرے ذہن سے نہیں نکل رہی۔ یار یہ عجیب مصیبت ہے۔ اگر میں اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے شادی کر بھی لیتا ہوں تب بھی مجھے سکون نہیں ملنے والا۔ کیا میرا گناہ اتنا ہی عظیم ہے یا کہ میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کر رہا ہوں؟ دروازے پر دستک ہوئی، فائز نے دروازہ کھولا، سامنے بیرا ٹرے لیے کھڑا تھا۔ فائز نے وہی ٹپ دے کر اس سے فارغ کر دیا، خود ٹرے لے کر دروازہ بند کیا۔ فائز نے گلاس پانی کا بھر کر گولیوں سمیت خازن کے حوالے کیا۔ اس نے چپ چاپ دونوں گولیاں نگل لیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میرا دشمن باہر نہیں بلکہ میرے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا اور ایک دن مجھے ختم کر دے گا۔ وہ ویران نظروں سے کھڑکی سے باہر کی متحرک دنیا کو دیکھ رہا تھا اور فائز لب بھیجے اپنے باس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہم کل واپس جا سکتے ہیں؟ ایک میٹنگ باقی ہے، کل تو نہیں مگر پرسوں کا چانس بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر پرسوں کی ٹکٹ کروا لو، جیسے آپ کی مرضی۔ فائز اپنے فون میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، پھر اچانک پوچھنے لگا، کیا وہ باقاعدگی سے دفتر آتی ہے؟ فائز، اس کا دایاں بازو ایسے ہی مشہور نہیں تھا، فوراً جان گیا خازن آخر کس کی بابت پوچھ رہا ہے۔ گلا صاف کرتے ہوئے جواب دیا، جی سر۔ کیا اس کو لینے جانے کے لیے سواری کا انتظام کیا ہوا ہے؟ جی سر، پہلے دن سے ہی پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی گئی ہے۔ فائز، میں جب تک اپنے مسائل حل نہیں کر لیتا مجھے شادی نہیں کرنی۔ ابھی تو میں اکیلا ہوں، اس لیے متاثر بھی صرف میں ہوں۔ اگر شادی شدہ ہوتا تو خود سوچو میرے ساتھ مزید کتنے لوگ مسلسل پریشان رہتے۔ سر ضروری تو نہیں کہ ایسا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد آپ نئی زندگی کی مصروفیات میں پرانی الجھنیں بھول جائیں۔ فائز، جو بات تم بھول رہے ہو وہ یہ کہ الجھنوں سے نکلا جا سکتا ہے مگر گناہ کے بعد ضمیر کی مار سے بچا نہیں جا سکتا۔ سر جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا اور آپ کو وہ حادثہ بھلا کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ حادثات کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے فائز، کچھ حادثے زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، نہ آپ ان کو بھلایا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ خیر تم جا کر آرام کرو، کل ملتے ہیں، میں آج جلدی سونے کے موڈ میں ہوں، ہو سکتا ہے لمبی نیند لینے سے میرے حواس کچھ قابو میں آ جائے۔ جی سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اور دیکھو کل مجھے یاد کروا دینا، بچے بچیوں کے لیے شاپنگ کرنی ہے، میرے فون پر کوئی 100 فرمائشیں آئی ہوئی ہیں۔ فائز دھیرے سے مسکرا دیا، سر بے فکر رہیں، ہر لسٹ کی ایک کاپی مجھے بھی موصول ہو چکی ہے۔ خازن اپنے بھانجے بھانجیوں کی صدا پر کھل کے ہنسا، وہ ہر دفعہ اس کے فوراً ٹور پر اسی طرح فرمائشوں کی بھرمار کرتے تھے۔ اچھا جی، وہ دیکھو جا تو رہے ہو،
دیکھو جا تو رہے ہو، پر دھیان رکھنا زیشما کے ساتھ اپنے مخصوص روڈ اور ایروگینٹ انداز میں بات مت کرنا، بڑی حساس سی لگتی ہے، تمہیں پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں، نہ کرنا شادی، پر اس کی دل آزاری کا باعث بالکل مت بننا۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ ممی آپ کی باتوں سے یہی ثابت ہو رہا ہے جیسے میں کوئی بندے کھانے والی بلا ہوں، کل رات سے اب تک کوئی 250 مرتبہ آپ یہی بات دہرا چکی ہیں، اگر وہ اتنی نازک ہے میرے ساتھ 2 پل گزارنے سے ہی ٹوٹ پھوٹ جائے گی تو بتا دے، میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ وہ تب کر بولا تو تہمینہ کو احساس ہوا شاید وہ زیادتی کر رہی ہیں۔ اچھا سوری، پر کیا یہ ممکن نہیں میں بھی اس ڈیٹ پر تمہارے ساتھ چلوں؟ چلو جی۔ اب کی بار خراب موڈ کے باوجود وہ کھل کے ہنسا، ممی کی پیشانی پر بوسہ لی اور دھیمے سے بولا ٹرسٹ می، کوئی الٹا سیدھا سوال نہیں کروں گا، بس اندر جا کر اس کے بھائی اور والد کو بھی مل کر آنا، اور کچھ گفٹس میں نے گاڑی میں رکھوا دیے، وہ نکل کر ان کو دے دینا، یاد رہا تو دے دوں گا۔ گاڈ سیک ممی، میں لڑکی سے ملنے جا رہا ہوں یا کسی جنگی محاذ پر؟ تم ہی ان کو کچھ سمجھاؤ۔ اس نے دانیہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی اپیرنٹلی جہاں تمہاری بات آ جائے ممی کبھی کسی اور کی بات پر یقین نہیں کرتی، اور اب زیشما دوسرا ایسا فرد ثابت ہوئی ہے جس کے حوالے سے کسی اور کو لب کشائی کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ چلو گل ہی مکی۔ وہ باہر نکل آیا، ممی وہی دروازے پر رک کر اس کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ نیوی بلو سلم فٹ فارمل سوٹ بغیر ٹائی کے، لائٹ پنک شرٹ، براؤن بیلٹ اور براؤن ہی ڈریس اپنے دراز قد اور چوڑے شانوں کے ساتھ خوشبو میں بسا اس کا وجود خاصا جچ رہا تھا۔ ریموٹ کی سی اپنی سفید BMW X5M کا لاک کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چوکیدار نے اس کو اندر سے آتے دیکھ کر ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ انجن سٹارٹ کر کے آنکھوں پر ڈارک شیڈ رکھتے سے پہلے اس نے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کر کے تہمینہ کو ہاتھ ہلایا۔ جواب میں ان کی مسکراہٹ دیکھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ تہمینہ بیگم نے واقعی خازنونہ کسی جہنگا سے تیار کر کے بھیجا۔ اچھا۔ گیٹ سے نکلتے ہی اس نے گاڑی اگلے گیئر پر ڈالی اور سپیڈ بڑھا دی، ساتھ ہی ایک نظر اپنی رسٹ واچ پر ڈالی۔ یہ کام زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں مکمل کر کے لنچ آورز کے بعد اس کو آفس کا رخ کرنا تھا۔ ممی کو فی الحال مطمئن کرنے کے لیے فرضی سی کارروائی پانے پر وہ تیار ہوا تھا، کیونکہ اگر ویسے ہی انکار کر دیتا تو اس صورت میں انکار کی کوئی اہمیت نہیں ہونی تھی۔ ممی کا موڈ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس دفعہ وہ کسی قسم کی رعایت کریں گی۔ وہ رات میں ہی سوچ چکا تھا ملاقات کے بعد آ کر کہہ دے گا لڑکی پسند نہیں آئی، اور جب تک ممی کوئی اور لڑکی پسند کریں گے اس کو تھوڑا وقت مل جائے گا۔ چلو دیکھتے ہیں کیسی رہتی ہے ان کی ملاقات۔ پھپھو امی کہہ رہی ہیں اگر آپ تیار ہیں تو باہر آ جائیں۔ وہ پہلے ہی بہت جھجک رہی تھی، اپنے جوان ہوتے بھتیجے سے بچ کر تیار ہونے کے باوجود اندر کمرے میں ہی چھپی بیٹھی تھی۔ دانیال نے دروازے پر دستک دے کر سر اندر نکالا، اپنی پھپھو کا بغور جائزہ لیا اور اندر آ گیا۔ سمٹی سی بیڈ کے کنارے پر وہ ٹکی ہوئی تھی، وہ اس کے برابر بیٹھا اور اپنا بازو زیشما کے کندھے پر پھیلایا۔ تیاری کے نام پر صرف لباس بدل کر تازہ چوٹی بنائی ہوئی تھی، کھاڑی کا کرتا ٹراؤزر، ساتھ میں نازک سے ہم رنگ بند جوتے۔ وہ پھپھو میں سوچ رہا تھا انسانی زندگی بھی درختوں کی طرح ہے، بہار آتی ہے تو ہر شاخ پر ہرے پتے نکل آتے ہیں، خوش رنگ پھول کھلتے ہیں، اور جب خزاں آتی ہے سارے پھول مرجھا کر شاخوں سے گر جاتے ہیں۔ آپ پہچان ہی نہیں پاتے یہ وہی درخت ہے جس نے ساری گرمیاں گھنی چھاؤں دی تھی، اور اب یہ کیسے کملایا سا ننگا ہوا کھڑا ہے۔ ابھی جیسے ہم اپنے باغ کا حال دیکھیں تو دل مانتا ہی نہیں کہ یہ سارے درخت بہار کے آتے ہی سرز و سبز و شاداب ہو جانے ہیں، بلکہ ان کی ویرانی دیکھ کر ایسا لگتا ہے اب ان کے اندر زندگی کی رمق بچی ہی نہیں۔ آپ کو میری بات آؤٹ آف کنٹینٹ لگ رہی ہوگی، مگر پودوں کو کیوں میں انسانوں سے ملا رہا ہوں، اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی جو ایک عورت آتی ہے جو آپ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، ان کا بیٹا آیا ہوا ہے، اس لیے امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ زیشما نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دانیال 15 سال کا ہو رہا تھا، قد میں زیشما سے 2-4 انچ لمبا ہو چکا تھا۔ دانیال سے 5 سال چھوٹی صبا تھی جو اس وقت ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی ہو کر باقاعدہ رو رہی تھی۔ امی میں آپ کو وارن کر رہی ہوں، زوشا پھوپھی بالکل بھی اس گندے والے انکل کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ چلو جی، خازن صاحب کیا وہ پائی ہے، کریڈیبلٹی پائی ہے۔ فرحین بھابی نے ایک شرمندہ سی نظر خازن پر ڈالی جو انتہائی بے آرام معلوم ہو رہا تھا۔ خازن میں معذرت چاہتی ہوں، پلیز تم صبا کی باتوں کا برا نہ منانا۔ ایک بڑی پرتکلف سی کھانچ کر جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس نے گھڑی پر ایک اور نظر ڈالی، انداز جتانے والا تھا۔ تبھی دانیال کی سنگت میں وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک بے اختیار نظر اٹھی اور نظر جھکنا بھول گئی۔ ماتھے پر ایک آدھ تیوری آئی، بڑے نامحسوس انداز میں اس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی پشت پر زور کی چٹکی کاٹی تو علم ہوا یہ خواب ہرگز نہیں، وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اچھا۔ چہرے پہ ساری بیزارگی کی جگہ سنجیدگی نے لے لی، ماتھے پر اتنے سرد موسم کے باوجود پسینے کے قطرے چمک گئے۔ یہ تو شکر ہوا فرحین اور دانیال صبا کی جانب متوجہ ہو گئے، جو اب اور بھی نڈر ہو کر خازن کو گندا اجنبی چور بول رہی تھی جو ان کے گھر اس کی پیاری پھوپھی کو چرانے کے لیے آیا تھا۔ چلے؟ زیشما کے پوچھنے پر وہ ہوش میں آیا اور جلدی سے اٹھ کر باہر کو چل پڑا۔ وہ اس کی کیفیت پر حیران تو ہوئی، مگر بھابھی کے اشارے کرنے پر اس کے پیچھے چلی آئی، جہاں وہ گاڑی کا فرنٹ پیسنجر سیٹ کا دروازہ واقع کیے اس کے انتظار میں کھڑا ہونے کے باوجود نظریں چرا رہا تھا، بلکہ یہاں سے بھاگنے کا سوچ رہا تھا۔ زیشما کے بیٹھتے اس نے دروازہ بند کیا اور گھوم کر دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔
چابی اس کے ہاتھ میں تھی، سواری برابر میں موجود تھی اور وہ اڑی ہوئی رنگت لیے کار سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ زیشما منتظر رہی کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرے گا، پھر ایسا لگا کہ وہ کسی بھی لمحے اس کو گاڑی سے اتر جانے کا بولنے والا ہے۔ اندر سے صبا کے زور زور سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بلا کر اس کو کہنا پڑا، اگر آپ چاہیں تو ہم اندر بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں، کہیں باہر جانا کوئی ضروری تو نہیں؟ اندر آپ کی بھتیجی میرا سر پھاڑ دے گی۔ وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا مگر منہ سے نکل گیا۔ صبا تشدد پسند بالکل بھی نہیں ہے۔ چلے تشدد نہ صحیح، شدت پسند تو ہے ہی۔ زیشما کو سمجھنا اس بات پر کیا کہے، مگر بولی، دیکھیے اگر آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے تو بے فکر ہو جائیں۔ میں نے ابھی تک اپنے والد صاحب کے سامنے اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کی، مگر میری والدہ تو بارات لانے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ آپ کی والدہ انتہائی پرخلوص خاتون ہے۔ وہ جب پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی تو وہ اس بات سے بے خبر تھی میں بیوہ ہوں، اور اب شاید وہ میرا دل نہ توڑنے کے چکر میں آپ کے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں۔ تو کیا اگر میں انکار کر دیتا ہوں تو آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ زیشما نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل بھی نہیں۔ دونوں کی نظریں سامنے ٹکی ہوئی تھی جہاں درخت کی شاخ پر برڈ فیدر لگا ہوا تھا، جس پر دو کالی چڑیاں بیٹھ کر چگ رہی تھیں۔ کیا آپ گاڑی چلا لیتی ہیں؟ اتنے غیر متوقع سوال پر اس نے بے اختیار ہی گردن موڑ کر اپنے برابر میں بیٹھے اس اجنبی کو دیکھا جو انتہائی الجھا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ خالی الجھا ہے نہیں، سٹ گیا ہے بھی ہے نا، سارے لاجواب کر کے نہ راہ دیندا۔ اچھا جی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نیچے اتر کر اس طرف آئے، میں پھر بتاتا ہوں۔ وہ خود گاڑی سے نکل گیا۔ زیشما اب جی بھر کر حیران ہو رہی تھی۔ کیا کی پاگل پڑا ماری جا رہا؟ اس نے آ کر زیشما کا دروازہ کھولا اور چابی اس کی جانب بڑھا دی۔ ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے اس نے خازن کے ہاتھ سے چابی لے لی، گاڑی سے اتر کے دوسری جانب آ کر خازن کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر جا بیٹھی۔ زیشما نے انجن سٹارٹ کیا۔ ملازم کب کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ وہ گاڑی باہر لے آئی، بغیر کچھ سوچے کہ کہاں جانا ہے خاموشی سے گاڑی چلاتی رہی۔ ابھی آپ کو دیکھ کر میرے دل میں جو بات آ رہی ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو بتا دوں؟ وہ اپنے خیالوں سے چونکا سیدھا ہو کر بیٹھا، نظر ترچھی کر کے اس کو ایک پل کے لیے دیکھا جو دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے پورے دھیان سے سامنے دیکھتے ہوئے بڑی رش والی جگہ سے گاڑی نکال رہی تھی۔ بولے؟ زیشما نے ایک سیکنڈ کو گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے آپ کسی کو دل دے چکے ہیں۔ اب اپنی والدہ سے کہنے کی جرت نہیں ہے، اس لیے اجڑے پجڑے سے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین سا ہو گیا وہ زبردستی آپ کی میرے ساتھ شادی کروا دیں گی۔ وہ دھیمے سے ہنسا۔ مس زیشما، آئی وش میرا مسئلہ اس قدر غیر پیچیدہ ہوتا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اگر یہ بتا دوں میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، کیا اس سے آپ کو تھوڑا حوصلہ ملے گا؟ آپ کیوں مجھ سے شادی نہیں کریں گی؟ کیونکہ میری شادی ہو چکی ہے۔ کس سے؟ میرے مرحوم شوہر سعد سے۔ کیا محبت کی شادی تھی؟ ہاں بھی اور نہیں بھی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب سعد نے مجھے پسند کیا، ابو سے رشتہ مانگا، انہوں نے ہاں کر دی، شادی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ تقدیر کا وار۔ میں اس کو تقدیر کا وار اس لیے سمجھتی ہوں، آدمی کا لکھا شاید ہی پورا ہو، مگر جو اللہ نے لکھا ہے اس میں نہ جھوٹ ہے نہ کوئی جھول، وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ نے شادی نہیں کرنی تو میری امی کو سیدھا انکار کیوں نہیں کیا؟ آپ کی والدہ بہت ہی نفیس خاتون ہے اور اتنی محبت سے پیش آتی ہیں کہ ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، نہ ہی اپنے ابو جی کے لیے تکلیف کا باعث بننا چاہتی تھی۔ بس انہی دو وجوہات کی بنا پر ابھی آپ کے لیے ساتھ آئی ہوں۔ ہم یوں ہی سڑکوں پر گھوم پھر کر واپس چلیں گے۔ جا کر میں اپنے گھر یہ کہہ دوں گی آپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، اور آپ اپنے گھر جا کر کہہ دیجیے گا کہ میں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، بس دی اینڈ۔ یعنی میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ جسے دیکھے بغیر ہی آپ ریجیکٹ کر رہی تھی۔ زیشما کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں اور وہ بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا اپنی جانب کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے گانا سنا جس کے بول ہیں، اینا اکھیاں چ پاویں کیویں کجلاوے اکھیاں چ تو وسدا؟ نہیں، میں نہیں جانتا ہوں کہ ایسا کوئی گانا بھی ہے۔ کس گلوکار کا ہے؟ پرانی انڈین سکھ گلوکارہ ہے جن کا نام سریندر کور ہے، مگر ریسنٹلی اس کا ریمکس اوئے لکی لکی اوئے فلم میں ڈالا گیا ہے۔ مجھے بہت پسند ہے، اور آپ کے سوال کا جواب بھی اسی گانے کے پہلے بول میں ہے۔ خازن نے جیب سے اپنا موبائل برآمد کیا، یوٹیوب آن کر کے بلوٹوتھ کے ذریعے اپنی کار کے ساتھ کنیکٹ کیا، آواز اونچی کی تو گاڑی کے ساؤنڈ سسٹم میں گانے کا میوزک گونجنے لگا ہے۔ پورا گانا سننے کے بعد خازن نے اسٹیریو بند کر کے موبائل اپنے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا اور بڑے عام انداز میں پوچھا، مس زیشما، آپ کی آنکھوں میں کون بستا ہے؟ مسٹر خازن، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آف کورس، ساتھ کے علاوہ اور کون ہوگا؟ ٹیل می یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور ڈیڈ ہسبینڈ؟ یس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی ڈیڈ ہسبینڈ۔ ہاؤ از اٹ ایون پاسبل وین ہی از ناٹ ایون الائیو؟ ہیونٹ یو ہیئرڈ ایوری تھنگ از پاسبل ان لو اینڈ وار؟ So you still love him? Yes, I do. Then what are we doing here? I guess we are just trying to be nice to our families. خازن نے بھویں اچکائے آیا، بات تو یہی سچ تھی۔ اگر آپ کا موڈ مزید سڑکوں پر بلا مقصد گھومنے سے بھر گیا ہو تو کیا میں ایک جگہ دکھا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، میں گھر سے یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جلدی جلدی لنچ کر کے واپس بھاگنا، مگر میں بھاگ نہیں پا رہا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ نہر پر آ کر پل سے اترتے ہی اس نے موڑ کاٹا۔ اب گاڑی نہر کے کنارے کنارے بھاگ رہی تھی۔ آپ گاڑی اچھی چلا لیتی ہیں۔ تھینک یو، آپ کی گاڑی چلانے کا مجھے مزہ آ رہا ہے۔ بڑی ہموار قسم کی ڈرائیو ہے، چھوٹا موٹا کھڈا تو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو پسند آئی؟ ہاں، یہی تو کہہ رہی ہوں۔ چلے پھر آج سے یہ گاڑی آپ کی۔ زیشما کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا مذاق ہے، مذاق نہیں ہے، جو بھی ہے مجھے ہنسا ضرور گیا۔
کیونکہ آپ عام طور پر ہنستی نہیں ہیں، بہت کم. کیا ایسا ساتھ کی وجہ سے ہے؟ ہاں بھی اور نہیں بھی. اب اس کا کیا مطلب لوں؟ اس کا یہ مطلب میں شروع سے تھوڑی کم گو ہوں. مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوا. ہاں کیونکہ اب میں کافی بدل گئی ہوں، بلکہ خود کو بدلا ہے. کوئی خاص وجہ؟ ہاں. کیا؟ پہلے میری خاموشی پر کوئی سوال نہیں اٹھتا تھا. اگر سارا دن بھی نہ بولوں تو کوئی برا نہیں مناتا تھا. سب کو پتہ تھا میری عادت ہی ایسی ہے. مگر ساتھ کے جانے کے بعد سارا دھیان میری طرف ہو گیا. ابو کے سامنے 5 منٹ سے زیادہ خاموش بیٹھی ہوں تو وہ بلڈ پریشر کی دوا زیادہ مقدار میں لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بھائی خاموش دیکھ لیں تو آدھا دن مختلف طریقوں سے مجھے بہلانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. یہ سب جیسے ہی بات بھول چکے ہیں. میں ہمیشہ سے کم گو تھی. اب ان گزرے 2 سالوں کے اندر میں جتنا بولی ہوں ساری زندگی نہیں بولی ہوں گی. گاڑی ایک بڑی سی 4 دیواری کے باہر رک گئی. اگر تو یہ قبرستان ہے میں ہرگز بھی آپ کے ساتھ یہاں نہیں آؤں گا. گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے زیشما نے تعجب سے گردن موڑ کر خازن کے چہرے کو دیکھا، جو پچھلے پورے گھنٹے سے لے کر اب تک پہلی بار یوں اسے آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا. لب دانتوں میں دبا کر زیشما نے اپنی مسکراہٹ چھپائی. آپ تو انتہائی ڈرپوک انسان واقع ہوئے ہیں. جو مرضی سمجھتی پھرے، میں نے کون سا آپ سے شادی کرنی ہے؟ اب کی بار زیشما کا کہکہ بلند ہوا. اس نے جان بوجھ کر اس کی جانب نہیں دیکھا. نیچے آ جائیں، یہ کوئی قبرستان نہیں بلکہ بڑے مزے کی جگہ ہے. آپ کو لاہور کے بیسٹ نان رول کھلاتی ہوں. وہ گاڑی سے تو نکل آئے مگر چہرے پہ صاف لکھا تھا خوشی سے نہیں آئے. گیٹ پار کر کے اندر آئے. بہت بڑا احاطہ تھا جس میں ہریالی ہی ہریالی تھی. بہت سارے لوگ گارڈننگ ٹول اٹھائے یہاں وہاں آ جا رہے تھے. آپ بتانا پسند کریں گے کہ ہم کہاں موجود ہیں؟ اس سے 1-2 قدم آگے چلتی زیشما رکی، اپنا آنچل سر پر برابر کیا اور بولی، اس جگہ کا نام پبلک فارم ہاؤس ہے. اصل میں یہ ایک کسان کی زمین ہے جو کہ اب آبادی میں آ گئی ہوئی ہے. جن لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہے مگر اپنے گھروں میں اتنی جگہ نہیں رکھتے جہاں اپنا شوق پورا کر سکیں، وہ لوگ ادھر جگہ کرائے پر لے کر سبزیاں وغیرہ لگاتے ہیں. مہینے کے حساب سے کرایہ دیا جاتا ہے. یہاں وہ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ٹیوب ویل ہے. اس کے علاوہ نہری پانی بھی لگتا ہے. تو آپ بھی باغبانی کا شوق رکھتی ہیں؟ کوئی ایسا ویسا؟ میں نے اپنی کیاریوں میں سردیوں کی ہر سبزی لگائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ گرین ہاؤس میں سبز مرچ، ٹماٹر اور اسٹرابیریز بھی اگائی ہیں. یار اسٹرابیری تھوڑی جی میں نے بھی بھیج دے. یہ شوق اپنے گھر پر کیوں نہیں پورا کیا؟ اتنی دور آ کر کیوں؟ گھر پر اگر آپ نے غور کیا ہو تو صرف درخت موجود ہے، وہ بھی بس 2-3. بھابھی نے بھائی سے بول کر باقی سارا فرش ماربل کروا لیا. بہت سال پہلے میں یہاں آتی ہوں. ساتھ کے ایک دوست نے ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتایا تھا. بتانے کے ساتھ ساتھ پگڈنڈی پر احتیاط سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور اس کا ساتھ دینے پر مجبور تھا. السلام علیکم زیشما جی، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام فلک شیٹھ صاحب، میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں تو A1 ہوں. آج آپ دوپہر کے وقت نظر آ رہی ہیں، کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ عام طور پر یا تو آپ صبح کے وقت آتے ہیں یا شام میں. نہیں کوئی خاص وجہ نہیں. اصل میں یہ خازن ایاز صاحب ہے، ہماری فیملی فرینڈ. بس انہی کو سبزیاں دکھانے آئی ہوں. اوہ اچھا. فلک شیر نے سر تپا خازن کا جائزہ لیتے ہوئے بظاہر مسکراہٹ کو قائم رکھا. ہاتھ مسافے کے لیے بھی بڑھایا مگر انداز میں ناپسندیدگی تھی. خازن نے اپنا ہاتھ سیدھا جیب سے نکال کر مسافہ کیا. فلک شیر اس کو 24-25 سال کا نوجوان معلوم ہوا. ہیلو فلک شیر صاحب. ہیلو جی. آپ کی شکل جانی پہچانی سے محسوس ہو رہی ہے. کیا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں. آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا جو میرا ہم شکل ہو. ارے یاد آیا، آپ تو وہ ہیں خازن ایاز، مشہور ڈرامہ اور فلم پروڈیوسر. جی ٹھیک پہچانا. سر آپ کی پروڈکشن کے انڈر بننے والے سارے ڈرامے ہی لاجواب ہوتے ہیں. تھینک یو، مگر اس میں مجھ سے زیادہ میری ٹیم کا ہاتھ ہے، خاص کر ڈائریکٹرز کا. میں تو بس پیسہ لگاتا ہوں. کیا آپ کے پاس ایک سیلفی لے سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، آپ زیشما کے دوست ہیں، اس ناطے سے تو گروپ سیلفی بنتی ہے. فلک شیر کے چہرے کی مسکراہٹ اور بڑی ہوگی. اس نے اپنے جیب سے اپنا فون برآمد کیا جسے خازن نے تھام لیا اور زیشما کے قریب ہوا. درمیان میں وہ کھڑی تھی. ایک طرف خازن جو کہ خاصا قریب تھا جبکہ فلک شیر جھجکتا ہوا تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا. خازن نے 2 تصویریں کیپچر کر کے فون شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا. فلک شیر واپس جا رہا تھا جب زیشما کی آواز پر رکا. اگر تکلیف نہ ہو تو جاتے ہوئے رولز والے چچا سے کہہ دیجیے گا 4 رول اور 3 بوتلیں ادھر بھجوا دیں. ابھی بول دیتا ہوں. یہ بھی یاد رہے میرا بل آپ نہیں دیں گے. آج تو آپ منع کریں ہی نا. آج کے رول خاص خازن صاحب کے لیے ہوں گے. خازن صاحب آج میرے مہمان ہیں. اگلی دفعہ آپ ان کو اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ اور جی بھر کر خدمت کرنا، پر آج نہیں. وہ چلی تو وہ بھی چوری چوری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا ہوا ساتھ دینے لگا. اپنی کیاریوں کے پاس پہنچ کر زیشما نے بازو کھول کر فخر سے کہا، یہ میری سبزیاں ہیں، ذرا بوجھے کون کون سی ہیں؟ ہارڈ ٹاسک، مگر میں کوشش کرتا ہوں. وہ پنجوں کے بل کیاری کے قریب بیٹھ گیا جبکہ زیشما شیڈ کا دروازہ کھول کر اندر سے ایک فولڈ چیئر لے آئی. لاک کو کھولنے کے بعد خازن کے قریب رکھ دی جو بڑے غور سے کیاری کا جائزہ لے رہا تھا. یہ دھنیا، مگر اس کے درمیان اتنی جنگلی جڑی بوٹیاں کیوں اگی ہوئی ہیں؟ آپ پیسٹی سائڈ استعمال نہیں کیا کریں. جناب عالی، جس کو اب جنگلی جڑی بوٹی کہہ رہی ہیں وہ میری پالک ہے. خازن خفیف ہو کر مسکرایا. سورج سیدھا اس کے چہرے پر چمک رہا تھا. اس نے دھنیے کی ایک ٹہنی توڑی اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا. ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، یعنی میں پہلے ٹیسٹ میں فیل ہوا ہوں. دل چھوٹا نہ کریں، ابھی بہت سے مواقع ملیں گے آپ کا دل جیتنے کے. زیشما نے گردن موڑ کر دیکھا مگر وہ کسی اور جگہ متوجہ تھا. زیشما نے جواب نہ دیا. آپ اگر بور ہو رہے ہیں تو ہم کسی اور جگہ جا سکتے ہیں. نہیں بور تو نہیں ہو رہا، ویسے ہی عجیب سا لگ رہا ہے. میں نے تو کبھی گملے میں لگے پودوں کو پانی تک نہیں دیا اور آپ اتنا کچھ جانتی ہیں. یہاں آپ کی اور میری مقابلہ بازی تھوڑی ہو رہی ہے. ہاں یہ بھی ہے، مگر عام طور پر جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں ہر زیر بحث موضوع پر میری پوری گرفت ہوتی ہے. پہلی دفعہ خود کو آؤٹ آف اسپیس محسوس کر رہا ہوں. اسپیس
زیشما کے ہاتھ میں کھرپی تھی، لمبی لمبی ہری ٹہنیوں کے درمیان بیٹھ کر گوڈی کرنے لگی۔ خازن کو کم از کم وہ ہری ٹہنیاں معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری گوڈی کرنے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ میری اتنی جرت، مگر لائیں ذرا میں گوڈی کرتا ہوں۔ اپنی جیکٹ اتار کر کرسی پر ڈالی، کف لنکس اتار کر جیب میں رکھے اور کف اوپر کو فولڈ کرتے اس سے تھوڑے فاصلے پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ زیشما نے کھرپی اس کے سامنے رکھ دی۔ خازن نے اناری پن سے کھرپی اٹھائی اور پہلی وار میں ایک جڑ نکال کر ننگی کر دی، پھر وہی جڑ پکڑ کر واپس زمین میں چھپانے لگا۔ زیشما کو اس کے انداز پر ہنسی تو بہت آئی، مگر صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں جانتا ہوں دل ہی دل میں آپ کہہ مار رہی ہیں، زیشما بولی۔ کیپ آن ٹرائنگ، ہاؤ ہارڈ اٹ کوڈ بی۔ ابھی تو آپ نے مجھے اچانک سے گھیر لیا، اگلی دفعہ میں اپنی پریکٹس کر کے آؤں گا، آپ کو جیتنے نہیں دوں گا۔ آپ کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے آپ انتہائی کمپیٹیٹیو ہیں، اس لیے آج بزنس کے بے تاج پاشتا ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ویل، میرے فون میں ایک ایپ ہے گوگل، اسی سے معلوم ہوا۔ آپ کے بارے میں جاننے کے لیے کون سی ایپ ڈھونڈوں؟ میرے بارے میں کوئی خاص یا اہم باتیں ہیں ہی نہیں، اس لیے ایپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر جو آپ سے وابستہ عام فضول سی باتیں بھی جاننا چاہتا ہو وہ کیسے جانے گا؟ اٹس ویری سمپل، وہ مجھ سے جو پوچھنا چاہے ایسے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 2 بہن بھائی ہیں، 3 تھے مگر میری ایک بہن بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ سوری ٹو ہیئر دیٹ۔ اگلا سوال۔ جی پوچھیں۔ وہ کھرپی سے ابھی بھی گوڈی کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھے ہوئے تھا۔ یہ آخر کیا بلا اگائی ہوئی ہے؟ زیشما کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کو پیاز کہتے ہیں۔ پیاز ایسے ہوتے ہیں؟ جی، ابھی ان کو پوری طرح سے تیار ہونے میں کافی وقت درکار ہے، اس وقت گرین انین کہہ سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ، کیا یہ سارے کا سارا پیاز ہی اگا ہوا ہے؟ جی نہیں، اس لائن تک پیاز ہے، اس کے آگے لہسن۔ لہسن کے آگے کس چیز کے پتے نظر آ رہے ہیں؟ ادھر سے تو وہ بھی دھنیا معلوم ہو رہا ہے۔ جی نہیں، وہ گاجر ہیں۔ اس کے ساتھ والی کیاری میں یقیناً ساگ اگا ہوا، وہ مولیاں ہیں۔ مر گئے یار، کیا میں کوئی ایک بھی سبزی نہیں بوجھ سکتا؟ کوشش جاری رکھیں۔ مولیوں کے ساتھ پتہ نہیں کون سی بلا ہے۔ ریشما کو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ وہ شلجم ہے۔ آپ کی اور میری اگلی ملاقات میرے آفس میں ہوگی، وہاں میں آپ سے بزنس کے متعلق پیچیدہ سوالات پوچھوں گا، تب مجھے سکون ملے گا۔ میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں بزنس کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوں۔ ایک ڈیل کرتے ہیں، میں آپ کو بزنس سکھا دوں گا، بدلے میں آپ مجھے باغبانی سکھانے کو تیار ہیں؟ مجھے بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ہاں جو کچھ باغبانی کے بارے میں جانتی ہوں وہ آپ کو ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہوں۔ فیس کیا لیں گی؟ آپ کی امی کو شاید آپ پر زیادہ یقین ہے، ان کے خیال میں آپ ان کی پسند کو رد نہیں کریں گی، یہ جانے بغیر ہی کہ آیا ان کی پسند آپ کو پاس کرتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ مجھے ایک عدد ڈائمنڈ کے ساتھ ساتھ ایک خطی رقم دے کر گئی ہیں۔ آپ کی اتنی لمبی تمہید کا مقصد کیا لوں؟ آپ کی فیس یہی ہے، آپ مجھے ایک فیور دیتے ہوئے وہ چیزیں مجھ سے واپس لے جائیں۔ اگر میں ایسی کوئی فیور دینے کے موڈ میں نہ ہوں تو مطلب باغبانی کی کلاس گئی نہیں، پھر براہ راست آپ کی والدہ کو بھجوا دوں گی۔ وہ جلدی سے بولا۔ ان کو دکھ ہوگا، مگر جب ہم شادی نہیں کرے تو پھر دکھ کیسا؟ وہ کھرپی رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ باغبانی کے علاوہ کیا شوق رکھتی ہیں؟ میری بھابھی کے مطابق مجھے گئے دنوں کی کھوج میں رونے کا بڑا شوق ہے۔ تو آپ کو رونے کا شوق ہے کبھی کبھی؟ پھر تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا کبھی کبھی رو لینا صحت مند روح کی علامت ہے۔ کاش میرے گھر کے افراد کی سوچ اس قدر پروگریسو ہوتی۔ وہ کچھ کہنے کے ارادے میں تھا مگر وہاں آنے والے لڑکے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ باجی آپ کے رول۔ جب تک وہ کھرپی رکھ کر کھڑی ہوئی، خازن اس لڑکے کو بل دینے کے بعد ٹرے پکڑ رہا تھا۔ خازن صاحب یہ زیادتی ہے، اصولی طور پر بل میں نے دینا تھا۔ زیشما، بل آپ دیں یا میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ آپ بحث میں الجھا کر مجھے بھوکا رکھنا چاہتی ہیں؟ آپ اتنے بڑے بزنس مین ایویں نہیں بن گئے، اب مجھے آپ کی چھپی خصوصیات نظر آ رہی ہیں۔ وہ ہنسے ہوئے وہی کیاری پر پیر ڈال کر بیٹھ گیا، ٹرے سائڈ پر رکھی اور صاف ستھرے کاغذ میں لپٹا رول اٹھا لیا۔ یعنی میں امید رکھوں کہ اگر آج کا سارا دن ایک ساتھ رہیں، ہو سکتا ہے شام تک آپ کی نہ ہاں میں بدل جائے۔ زیشما مسکراتے ہوئے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ آپ مذاق بہت اچھا کرتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وہ اپنا رول اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں، پھر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی میں ایک انتہائی سنجیدہ انسان ہوں، بلکہ کسی حد تک سڑیل مشہور ہوں۔ ہاں لے سڑیل ہے؟ مجھے تو آپ سڑیل نہیں لگے۔ وہ جان بوجھ کر موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ یہ رول میری توقع سے بڑھ کر لذیذ ہے، مجھے امید نہیں تھی یہ اتنے صاف اور مزیدار ہوں گے۔ جناب، اگر یہ رول کلاس کے نہ ہوتے تو میں آپ جیسی شخصیت کو ہرگز بھی رول پیش نہ کرتی۔ میری جیسی شخصیت سے آپ کا کیا مطلب؟ ایلٹ کلاس کی جانی پہچانی شخصیت، اور کہاں ہم مڈل کلاس والوں کے نان رول۔ آپ میری تعریف کر رہی ہیں یا بےعزتی؟ تو جو اچھا سمجھے یہ تجھ پہ چھوڑا ہے، ایسا کرنا چاہیے سی۔ نہ عزت نہ بےعزتی، صرف ایک حقیقت۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد کی وفات کے بعد میں نے ایسے دن دیکھے جب مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا تھا۔ کم عمر، کم تجربہ، کم تعلیم یافتہ لڑکا کیا کرے گا؟ اس لیے زیشما یہ نان رول میرے لیے نئے نہیں، میرے بچپن کا حصہ ہے۔ وہ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدہ نظروں سمیت دھیرے سے مسکرایا اور رخ بدل کر کولا پینے لگا۔ کتنی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور الجھن سے کبھی اس کو دیکھتی کبھی ارد گرد۔ زیشما، اتنی حیرت کس بات پر؟ پتہ نہیں، شاید آپ کے اس طرح اپنا ماضی کا اسٹیٹس بتانے پر، کیونکہ لوگ تو اپنے سے وابستہ برے حالات کی بھی داستان کسی کے سامنے بیان کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے اتنی آسانی سے مجھے بتا دیا۔ ہاں، اس بات پر میں خود بھی حیران ہوں، کیونکہ میں انتہائی مغرور واقع ہوں۔ خود کو کمزور یا بے بس دکھانے سے سخت نفرت ہے۔ تمہارے سامنے نہ جانے کیوں خود کو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کرا۔ اوہ تم، آپ سے تم پر ایک ہی جسٹ میں آ گئے۔ ہاں یار، جب میری تمہاری شادی ہونی نہیں ہے تو اتنا فارمل ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کون سا ایک دوسرے کو امپریس کرنا ہے؟ آج کی بات ہماری کبھی ملاقات نہیں ہونی، کیا میرے ساتھ ڈنر پر چلو گی؟ ڈنر؟ زیشما نے تعجب سے اس کو دیکھا، جو اس کی طرف متوجہ بھی نہیں تھا۔
ہاں ڈنر، خازن صاحب میرا نہیں خیال ڈنر کی ضرورت ہے، لنچ بھی آپ کی جانب سے ہو گیا یہی کافی ہے، ویسے بھی ہم اتنا سارا وقت ساتھ گزار کر اپنی فیملیز کی امیدیں ہی بڑھائیں گے، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، کیونکہ کم از کم وہ یہ تو نہیں کہیں گے 2-4 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے کسی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں دوبارہ ملاقات کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ یقین مانو میری روٹین ایسی نہیں ہے جس میں ہر دوسرے دن اتنا وقت نکال سکوں، اس لیے آج کا دن اگر برباد ہوا ہے تو کسی کام تو آئے۔ ہم کہہ دیں گے ایک دن اور شام ایک دوسرے کی سنگت میں گزار کر ہمیں اندازہ ہو گیا ہم ایک دوسرے کے لیے بڑے ہی غیر موزوں ہیں۔ زیشمہ سوچ میں پڑ گئی، ایک ڈنر کے لیے اتنا کہ سوچنا، تم اپنے والد بھائی کی رضامندی سے ہی میرے ساتھ آئی ہو، وہ تو ٹھیک ہے مگر ڈنر کے سلسلے میں تو بہت دیر ہو جائے گی، ہم کبھی اتنی دیر باہر نہیں رہی میں، ساتھ کے ساتھ بھی نہیں، ساتھ کی تو اور بات تھی، وہ تو میرا محرم تھا۔ کافی دیر تک دور افق میں دیکھنے کے بعد وہ دھیمی آواز میں بس اتنا ہی بولا، صحیح، اگر آپ چاہیں تو ڈنر میرے گھر پر فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے، ابو کو آپ سے مل کر انتہائی خوشی ہوگی۔ اگر آج تم باہر میرے ساتھ ڈنر کر لو تو اگلا ڈنر تمہاری فیملی کے ساتھ جب تم چاہو۔ کم آن زیشمہ، مجھے ایک پراپر ڈیٹ کا موقع تو دو، رد تو تم مجھے کر چکی ہو، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اگر اس وقت اس کو اس کی ماں بہن یا اس کا پی اے میں سے کوئی ایک فرد ایک لڑکی کے ساتھ ڈنر کے لیے یوں دلیلیں دیتے دیکھ لیتے تو ایک دفعہ شادی عمر کی کیفیت ضرور ہوتی۔ آج تک لڑکیاں اس کو قائل کرتی رہی تھی، آج پہلی دفعہ زندگی میں اس کو کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کی چاہت محسوس ہوئی تھی۔ اپنے احباب کے نزدیک وہ ایک مشین تھا، ایک اور ایک کو ملا کر 11 بنانے والی مشین۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا کہ جب وہ زیشمہ سے ملنے کے لیے نکلا تھا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں واپسی کا پروگرام بنا کر نکلا تھا، اور اب 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد وہ شام تک اس کے ساتھ رکنے کا بندوبست کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیوں اتنا اصرار کریں مگر مجھے ہاں کرنے سے پہلے گھر پہ بتا کر اجازت لینا ہوگی۔ اپنے گھر کا نمبر بتاؤ۔ وہ پینٹ کی جیب سے فون برآمد کرنے کے بعد ڈائلر کھول چکا تھا۔ زیشمہ نے لینڈ لائن کا نمبر بتا دیا۔ نمبر ملانے کے بعد اس نے فون زیشمہ کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنے کان سے لگا کر خود وہاں سے اٹھ کر زیشمہ اور اپنے درمیان فاصلے کو مزید بڑھا گیا۔ وہ اس کو بات کرتا دیکھ رہی تھی مگر وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہ آیا۔ پورے 4 منٹ تک وہ مسکرا کر فون پر بات کرنے کے بعد اس کی جانب آیا۔ تمہارے بھائی سے بات ہوئی ہے؟ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں فضول میں تمہارے ساتھ سر کھپا رہا تھا، سیدھا تمہارے گھر سے اجازت لے لیتا۔ خیر تمہارے بھائی نے بڑی خوشی سے ہمیں ساتھ ڈنر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کیا آپ کی یاسر بھائی سے بات ہوئی ہے؟ اور کتنے بھائی ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہہ رہے تھے یار تم لوگ 25-30 سال کے بیبے سے آنے لوگ اور باہر ڈنر کرنا ہے تو کر لو، اس میں علیحدہ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ بھائی صاحب اگر آپ برا نہ منائے تو اس خاتون کو ڈنر پہ لے جاؤں، اب خوش؟ وہ اپنے فون پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا جب وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، معذرت کے ساتھ مگر میں آپ سے ڈنر پر جانے کی بالکل بھی خواہش مند نہیں ہوں۔ اس کے چلتے ہوئے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، اس نے سر اٹھا کر زیشمہ کو دیکھا۔ سورج اس کے چہرے پہ چمک رہا تھا، ہلکی سی لالی کے ساتھ پسینے کے چند قطرے اس کی ناک کی نوک پر بڑے ناز سے منجمد تھے۔ میں نے ٹیبل بک کروا لیا، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ اس نے اپنے فون کی اسکرین زیشمہ کے سامنے کی جس پر فائز نامی نمبر سے آئے میسج میں تفصیل درج تھی۔ زیشمہ کا غصہ ابل کر باہر آیا، آپ مجھے گھر تک چھوڑ رہے ہیں یا میں خود سے چلی جاؤں؟ خازن کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں اور کتنی دیر وہ وہیں رہی۔ وہ ماتھے پر شکن لیے بظاہر اپنے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ خازن نے گہرا سانس خارج کیا جو خود کو بھی حیران کر رہا تھا۔ غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ آپ کی دھونس اور زبردستی پر۔ میڈم میں نے آپ کے بھائی سے اجازت لی ہے تو پھر ڈنر بھی میرے بھائی کے ساتھ کیجیے گا، چلو چلیں۔ زیشمہ نے چیزیں تیزی سے ان کی جگہ پر رکھی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ واپسی کا راستہ مختصر اور خاموشی میں کٹا تھا، البتہ اس کو گھر کے گیٹ پر اتارتے وقت خازن نے بڑے تحمل سے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تھا، میں 7 بجے تمہیں لینے آؤں گا اس امید پر کہ تم ڈنر کے لیے تیار ملو گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر ایک دفعہ پھر سے انکار کرتی وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ زیشمہ اپنی مٹھیاں بھینج کر آئے گی، اندر قدم رکھتے ہی جو پہلی بات اس نے کی وہ سن کر بھابھی سمیت ابو کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے اپنی کوفت میں ان کی مسکراہٹوں کو نوٹس ہی نہ کیا۔ عجیب سنکی آدمی ہے، میں کہہ رہی ہوں بھائی ڈنر پر نہیں جانا تو نہیں جانا پر سن ہی نہیں رہا۔ یاسر بھائی کو بھی کیا پڑی تھی، ایویں اٹھا کر اجازت دے دی، اب کرے انکار، میں تو نہیں جاتی ڈنر ونر پر۔ 3 بجے وہ گھر آئی تھی، ظہر پڑی، تھوڑی دیر آرام کیا، شام کی چائے بنا رہی تھی جب بھابھی کی آواز دینے پر کچن سے نکل کر ہال میں آئی۔ سامنے بھابھی ایک بڑا سا باکس لیے کھڑی تھی، یہ کیا ہے؟ خازن کا ڈرائیور دے کر گیا ہے۔ زیشمہ نے بے اختیار اپنے گرد موجود افراد کو دیکھا۔ یاسر بھائی مگن انداز میں ٹی وی میں مگن ہو گئے، ابو شام کے اخبار میں سردی نظر آئے، دانیال اپنے MP3 کے ہینڈ سیٹ لگائے بیٹھا تھا، صبا خطرناک تاثرات کے ساتھ باکس کو دیکھ رہی تھی۔ زیشمہ نے باکس کو ایسے دیکھا جیسے کسی بھی لمحے اس میں سانپ نکل آئے گا، جو لے کر آئے اسی کے ہاتھ واپس بھجوا دیں، کھول کر تو دیکھو۔ بھابھی کی بات پر اس نے گردن کو زور زور سے نفی میں ہلایا، نہیں بالکل بھی نہیں، یہ آدمی اپنی ماں سے بھی زیادہ چپکو ثابت ہو رہا ہے۔ میری ہمت ماری تھی، مجھے نرمی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے ایک ملاقات کے لیے بھی ہاں نہیں کرنا چاہیے تھی۔ یاسر بھائی مدد کے لیے یاسر کے سامنے جا کھڑی ہوئی، کوئی اجنبی آدمی آپ کی بہن کو گفٹ بھیج رہا، اٹھ کو یہ سب اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کر کے آئیں۔ یاسر نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اس کو دیکھا، پھر فرحین کے ہاتھ میں پکڑے باکس کو دیکھا۔ ابو اس کو بتا دیں ہم نے اس کا رشتہ خازن کے ساتھ فائنل کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس لحاظ سے اب وہ اجنبی نہیں ہے، اور اس کی جانب سے اگر کوئی تحفہ آتا ہے تو زیشمہ پر فرض ہے شکریہ کے ساتھ وصول کرے، نہ کہ بچوں کی طرح بے تکا شور مچائے۔
कमरे में टीवी के शोर के बावजूद खामोशी छा गई। वो बेयकीनी के साथ भाई का चेहरा देखी गई। खुद को तसल्ली दी, यकीनन मैंने गलत सुना है। यासिर भाई मुझे तंग करने को ऐसा कह गए हैं। अब्बू ने यासिर भाई को ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रहे हो बहुत अच्छे, सबसे मुश्किल काम मेरे ज़िम्मे लगा दो। जेशमा इधर आओ। अबू ने अखबार को तय लगाकर एक तरफ रखा, चश्मा उतारकर ऊपरी जेब में रखा। अब अपनी सारी तवज्जो बेटी की जानिब की, जो किसी रोबोट की तरह इनके पास आकर गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठी। बेटा, अगर मैंने तुम्हारी शादी ना करनी होती तो मैं इन रिश्ते देखने दिखाने के चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ता। पर अबू, इसने जो भी दलील देनी चाहिए, अब्बू ने दरमियान में हाथ उठाकर इसको टोक दिया। ना जेशमा, आज हम जज्बाती बिल्कुल नहीं हो रहे। आज सिर्फ होश से काम लेना है। जितना वक्त सोग में गुजार लिया वही बहुत है। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि तुम एक साए के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी को रोक लगा कर बैठो। आज तलबगार आ रहे हैं, अगर आज होने वाली दस्तक की कदर ना की तो एक वक्त वो आएगा जब तुम और मैं ये चाहेंगे कोई तो हो जो आकर दस्तक दे। पर बेटे कोई नहीं आएगा। खाजन से मिली हो, अगर वो पसंद नहीं कोई बात नहीं। मैंने 3 लड़के और पसंद किए, 1-2 रिश्तेदारों में से हैं, एक गैर है। फ़रीन को सबकी तस्वीरें दे दी हैं, तुम वो देख लो। फ़रीन तुम्हें इनके बारे में सारी तफसील से आगाह कर देगी। चारों रिश्तों में से तुम्हें जो भी पसंद हो अच्छे से सोचकर कल इस वक्त मुझे अपने फैसले से आगाह कर देना। शादी होना ज़रूरी है, मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहता हूँ। जेशमा, मुझे अपने आंसू से कमज़ोर मत करो। साथ के नाम पर बैठना बेवकूफ़ी है। तुम्हें संभलने के लिए वक्त चाहिए था, मैंने तुम्हें पूरा वक्त दिया। बेटी, वक्त भी सदा हमारा नहीं रहता। काश वो इतनी थोड़ी ज़िंदगी लिखवा कर ना लाया होता तो आज तुम अपने घर में खुश व मगन होती। मुझे खाजन पसंद है, बात और मेहनती इंसान है, इखलाक का भी अच्छा है, और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि उसकी वालदा तुम्हें दिल जान से अपनी बहू बनाना चाहती हैं। खाजन ने माँ को रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। सुबह तुम्हारे वापस आने से पहले खाजन की अम्मी का फ़ोन आ गया था। खाजन ने तुम्हारे हक़ में अपनी माँ के फ़ैसले को कबूल किया। शादी से फ़रार नहीं दे सकता हूँ, मगर ये ज़रूर कहूँगा तुम्हारी शादी इसी से करूँगा जिसके लिए तुम हाँ करोगी। फिर वो फ़रहीन की जानिब पलटे। फ़रहीन, बहन को वो तस्वीरें दिखा दो। फ़रहीन ने जी अच्छा कहकर सर उस बात में हराया। इससे पहले जेशमा माँ से हट गई थी। डिनर का वक्त गुजरे भी अब तो कई घंटे हो चुके थे। आज सबसे अजीब बात ये हुई थी, वो रोई नहीं थी। अबू के कहे गए हर लफ्ज़ ने रूबर जितना भी जुल्म किया हो, आज आंख से एक कतरा भी न टपका था। 5 मिनट पहले तक फ़रीन भाभी इसके पास ही मौजूद थी। सारा कुछ बताने के बाद इसकी पेशानी पर प्यार देकर चली गई थी। खाजिन का भेजा गया बॉक्स इसके सामने बेड पर पड़ा था। अभी तक हाथ बढ़ाकर इस खोला नहीं था। न जाने जब तक अपनी सोचों में गुम रहती, मोबाइल की बीप ने चुकाया। अनजान नंबर से मैसेज था। मैं चाहता हूँ तुम्हारा फैसला मेरे हक़ में हो। जेशमा के माथे पर तेवरी आई। गुस्से से जवाब लिखकर भेज दिया। एक झूठा बेतमार आदमी। फ़ौरन ही जवाब आ गया। मुझे इतने अच्छे से जान गए तो ये भी जान लो मैं इरादे का पक्का हूँ। मैं तुम्हें इनकार कर रही हूँ। फाइनली मुझे अदब के दायरे से तो निकाला। खाजन दी कोई कॉल से दी नहीं। खाजन दी ना आप ही पुट्ठा बंदा, क्योंकि तुम इज़्ज़त के लायक नहीं हो। शुक्र है ये नहीं कह दिया खाजन ने यार मोहब्बत के लायक नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मेरी इज़्ज़त चाहे ना करे मगर मुझसे मोहब्बत ज़रूर करे। वाह, तेन वाकई नहीं इज़्ज़त देनी उन्हें। फिर तो जिधर विचार है ना, गो टू हेल खाजन है। यार मेरा गिफ्ट पसंद आया, मैंने देखे बगैर फेंक दिया था। अगर यही चल रही है तो इसी हफ्ते निकाह होगा। रेशमा के लब भेज के गुस्से से जिस्म कांपने लगा। जी चाहा 101 गालियाँ लिखकर भेजे। मैं मरकर भी तुमसे शादी ना करूँ। मैंने किसी और के हक़ में हाँ कह दिया है। मैं नहीं मानता, ना मानो मेरी बला से। उसने बेड पर पड़ी तस्वीरों को उठाकर बारी बारी देखा। बेदिली से देखी जा रही थी। दिमाग कहीं और था, दिल कहीं और, निगाह कहीं और एक बात पक्की है, शादी खाजन से नहीं करनी। इसके अलावा कोई भी हो चलेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद दाढ़ी वाली तस्वीर उठाकर ना सिर्फ एक तरफ रख रही बल्कि फ़ोन पर तस्वीर लेकर दूसरी जानिब भी भेज दी। इसके साथ शादी कर रही हूँ, कार्ड भेजूँगी, चावल खाने ज़रूर आना। तुम मेरे मुकाबले पर इसको चुन रही हो? अपने अल्फाज दुरुस्त कर लो। चुन रही नहीं हूँ, चुन चुकी हूँ। एक बात बोलो, अगर बुरा ना मनाओ, किस कदर घिसी पिटी पसंद है। ये करता क्या है? डॉक्टर है? जानवरों का नहीं, पागलों का। तुम अपना इलाज करवाने ज़रूर आना, मेरी सिफारिश पर तुम्हें फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी। साथ की मोहब्बत कहाँ गई? दिल में ही है। वो सारे दावे कहाँ गए जो तुमने आज दिन में किए थे? आई हेट यू खाजन यास। मुझे इस एक फ़िक्रे ने बहुत सी उम्मीद दी है, शुक्रिया। जेशमा ने फ़ोन एक तरफ फेंका और अपनी दुखती हुई आंखों को हाथों से ढांप कर बेड पर चित लेट गई। अपने एहसासात अपनी समझ से बाहर थे। खाजिन पर गुस्सा आया जा रहा था। क्या था जो अपनी माँ को इनकार कर देता? किसी ख्याल के आते फ़ौरन उठ के बैठी, फ़ोन उठाया, जल्दी जल्दी लिखा। क्या तुम्हें लड़कियों की इतनी कमी है जो एक बेवा से शादी करने को तैयार हो, जो अभी तक अपने मरहूम शौहर से मोहब्बत करती है? अगर मैंने तुमसे शादी की भी तो कभी मोहब्बत नहीं करूँगी। रेशमा, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? हेलो। रेशमा का मुंह हैरत से खुला रह गया। वो क्या कह रही थी और जवाब में वो क्या पूछ रहा था? ओ क्या वो मुहावरा है? मेरे मुहावरे तो नहीं आते वैसे, लेकिन वो सवाल करना तो जवाब पता नहीं की इदा की कुछ सी कि सवाल वो कुछ पूछ रही थी, वो जवाब वो कोई हो ही दे जा रहा। मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। खुद को बता रही हो या मुझे? जो मर्ज़ी समझ लो, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मोहब्बत करोगी? मुझे तुमसे नफ़रत ज़रूर होगी, मोहब्बत नहीं। खुद से लड़ना बंद करो और अपनी बालकनी में आओ।
چند پل اسکرین کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی تو فون ہاتھ میں ہی تھا۔ بالکونی کا دروازہ کھول کر دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی باہر آئی۔ 11:45 ہو رہے تھے۔ ساری گلی سنسان پڑی تھی۔ وہ وہاں اپنی گاڑی کے بونٹ پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ زیشما کو دیکھتے ہی دور سے ہاتھ ہلایا۔ وہ حیرت کی انتہا پر کھڑی پلکیں جھپکے بغیر اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جمپ مار کر گاڑی کے بونٹ سے اترا، بڑی ادا سے اس کو سلامی پیش کرنے کو اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر آگے کو جھکا، سیدھا ہوا اور اونچی آواز میں بولا، مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا بہت شکریہ۔ زیشما شوق سے نکلنے کے بعد فون کی مدد سے پوچھنے لگی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ جواب بھی فون پہ ہی ملا، تمہیں ڈنر پر لے جانے کے لیے آیا تھا۔ ڈنر 7 بجے کا تھا۔ میں 7 بجے کا ہی آیا ہوں، چلو جی۔ تم پاگل ہو؟ تھا نہیں پر ہو گیا ہوں۔ تم 30 کے ہو کر کسی 15 سالہ لڑکے والی حرکتیں کر رہے ہو، بڈھے کھوسٹ کہیں کے۔ گلی میں زندگی سے بھرپور مردانہ کہکہ گونجا تھا، میں اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوں۔ اپنے گھر جاؤ خازن، تمہیں لینے کب آؤں؟ جب میرے ابو بلائیں۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب مڑا، ڈرائیور سائڈ کا دروازہ کھول کر اندر جھکا، واپس آیا۔ وہ اپنا سانس روکے اس کی اگلی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ پورے 1 منٹ 15 سیکنڈ بعد وہ اس کے برابر بالکونی میں کھڑا تھا۔ ہیلو۔ زیشما کو لگا نہ صرف بالکونی کی جگہ سکڑ گئی ہے بلکہ وہاں پر آکسیجن کی کمی بھی ہو گئی ہے۔ ڈارک گرے سوٹ میں وہ انتہا درجے کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ خود بکھرے بالوں اور سلوٹوں سے بھرپور لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب جب کہ تم نے ہاں کر دی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں دی گئی ساری تصویریں میری ہی ہیں۔ کالج میں ڈرامے کے گیٹ اپ میں 10 سال پرانی ہیں، ایک یونیورسٹی کی۔ تم پورے چیٹر ہو۔ یس میم۔ کچھ دیر اس کو دیکھنے کے بعد گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولا، کاش اس وقت ہم لوگ پیرس میں ہوتے، آئیفل ٹاور کے نیچے فرینچ کس ہوتی۔ خیر یہ بالکونی بھی بری نہیں ہے۔ زیشما کے گال لال ٹماٹر ہو رہے تھے، خازن سے چانڈ پوے تھے ایک۔ وہ بغیر سوچے سمجھے نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹنے کا سوچ رہی تھی جب وہ اس کو مزید حیران کرتا ہوا اس کے سامنے ایک ٹانگ پر بیٹھا اور جیب سے بلو ویلویٹ کا چھوٹا سا باکس نکال کر اس کے سامنے کھولا۔ میں جانتا ہوں یہ سب پاگل پان کی حد تک عجیب و غریب ہے، پر میں یہ بھی جانتا ہوں تم ساتھ سے محبت کرتی ہو، مجھ سے نفرت کرتی ہو، پھر بھی میں چاہتا ہوں تم میری بیوی بنو۔ بڑی بڑی گہری سرمئی آنکھیں استعجاب سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھیں۔ زیشما انگوٹھی پکڑ لو، تمہاری خاطر وہ دیوار پھلانگ کر یہاں تک پہنچا، اب کیا دودھ کی نہر نکالے؟ یاسر بھائی کی آواز پر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ خازن بڑی دیدہ دلیری سے مسکرا رہا تھا۔ بھائی کے پیچھے بھابھی کا چہرہ نظر آیا، بھابھی کے پیچھے دانیال چہرے پر خازن سے بڑی مسکراہٹ دکھا رہا تھا۔ زیشما نے ان سب کو دیکھا، پھر اپنے سامنے بیٹھا خازن کو آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ زیشما اپنا ہاتھ آگے کرو جانی۔ بھابھی کی آواز بات پر اس نے اپنے ہاتھ کو بند کر کے کمر کے پیچھے کر لیا۔ پھپھو بندہ جلد باز ضرور ہے پر ہے معقول ہی، یس کرے۔ دانیال نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ خازن سب کے الفاظ کو انجوائے کر رہا تھا، آنکھیں مسلسل زیشما پر ٹکی ہوئی تھی۔ زیشما نے آخری دفعہ بھائی اور بھابھی کی جانب دیکھا، بھائی کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی اور بھابھی کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے خازن نے قیمتی سفید ڈائمنڈ اس کی انگلی میں ڈال دیا۔ واہ زیشما، 2 ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں ہوں گی، ایک کو ساتھ چپائیں تھی، ایک کو ساتھ چپائیں، یا پھر بعد میں بیچ کے فون لے لیں اگر خازن نے نہ لے کے دیا شادی کے بعد تو۔ اچھا۔ دانیال نے تالیاں بجا کر ہرے کا نعرہ لگایا۔ بھابھی نے آ کر اس کو گلے لگا کر بے اختیار اس کی پیشانی چومی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، آج کا دن کتنا خوبصورت ہے۔ بھائی نے خازن کو گلے لگا کر مبارک دی، پھر اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کو چھوٹی سی گڑیا کی طرح اپنے سینے میں بھیج کر سدا خوش رہنے کی دعا دی۔ پھپھو میں نے کہا تھا ہر خزاں کے خاتمے پر ایک بہار آتی ہے، آج آپ پر بہار کی شروعات ہو گئی ہے۔ زیشما جواب میں کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ دماغ مختلف خیالات کی اماج کا بن کر رہ گیا تھا، سب کچھ بہت غلط لگ رہا تھا، یوں جیسے خازن کے نام کی انگوٹھی پہن کر کوئی گناہ کر لیا ہو۔ ساتھ زندہ نہیں تھا تو کیا، وہ اب تک کسی کی بیوہ تھی، مگر اب کے بعد حوالے بدلنے والے تھے، نیا تعارف بننے جا رہا تھا۔ خازن مزید کچھ کہے بغیر یاسر بھائی کی ہمراہی میں کمرے سے نکل گیا۔ یاسر بھائی نے بھابھی سے کچھ میٹھا کھلانے کی فرمائش کی تھی۔ آپ نیچے چل کر ابو کو یہ خوشخبری سنائیں، میں آپ کا منہ میٹھا کرنے کا انتظام کرتی ہوں، اور دانیال بیٹا آپ خازن انکل کے گھر فون کر کے ان کی امی کو بلاؤ۔ بھابھی خوشی خوشی ہدایتیں دیتی بھائی کے پیچھے ہی نکل گئی۔ دانیال بھی جی اچھا کہتا یقیناً فون کرنے چلا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر اکیلی ہی بالکنی میں کھڑی رہی، نظریں ہاتھ پہ سجے نگ پر تھیں جو بالکل پورا آیا تھا جیسے خاص اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر چاروں سے چمکتے آسمان کو دیکھا، کیا آج سے آسمان بھی بدل جائے گا؟ دھیمے قدموں سے آ کر بیڈ کے سرہانے جانب بیٹھ گئی۔ نیچے سے کہکوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ آج کا سورج جب طلوع ہوا تھا تو کس نے سوچا تھا اگلی صبح کے نکلنے سے پہلے اس نئے تعلق کی بنیاد رکھی جا چکی ہوگی۔ سچ یہی ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نو ڈاؤٹ۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا جس پہ وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ صبا کا پھولا ہوا چہرہ ابھرا۔ نیچے مما کہہ رہی ہیں آپ کی شادی ان گندے والے انکل کے ساتھ ہو رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ وہ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے پیر بیڈ پر رکھ کر آرام دہ حالت میں بیٹھی۔ ادھر آؤ۔ صبا آنکھوں میں ناراضگی لیے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی اس کے پاس بیڈ پر چڑھ آئی۔ زیشما نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر اوپر کمبل اڑا دیا۔ جب کتنی دیر تک زیشما بولی نہیں تو صبا ایک دفعہ پھر اس کی جانب توجہ حاصل کی۔ اب بتائیں بھی کہ آپ گندے والے انکل سے شادی کر رہی ہیں؟ مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں، آپ انکار کر دیں، میرے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
تو ٹھیک ہے میں انکار کر دیتی ہوں، میں ابھی جا کر ان کو بتاتی ہوں میری پیاری پھپھو جانی آپ سے شادی نہیں کریں گی۔ کیا وہ بہت گندا ہے؟ بہت زیادہ، مگر بظاہر تو صاف ستھرا ہی لگتا ہے۔ میرا خیال ہے ساتھ میں ایک دو دفعہ نہا بھی لیتا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کی شادی تو سعد ماموں سے ہونی تھی، پھر یہ گندے انکل کہاں سے آ گئے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ سعد ماموں کو واپس بھیج دیں۔ ہائے بیچاری صبا، جانیے اللہ جن کو ایک دفعہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر ایسا کرتے ہیں میں اور آپ بھی سعد ماموں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ ہی رہیں گے، کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ زیشمہ نے صبا کو زور سے اپنے ساتھ بھیج لیا۔ میری جان ہم بغیر بلاوے کے وہاں جا بھی نہیں سکتے، صرف تبھی جا سکتے ہیں جب اللہ پاک اپنے فرشتوں کو ہمیں لینے بھیجتے ہیں۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ نہ ہم جا سکتے ہیں نہ سعد ماموں آ سکتے ہیں، تو کیا آپ ان گندے انکل سے شادی کر لیں گی؟ دادا ابو اور بابا خوش ہیں، آپ کی ماما بھی آج مسکرا رہی ہیں۔ اتنے عرصے بعد آج کے رات کے اس پہر گھر میں ساری بتیاں جل رہی ہیں، پارٹی کا انتظام ہو رہا ہے، جس پر میں سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ اتنے سب لوگ خوش ہیں تو کیوں انکار کر کے ان سب کو اداس کرنا؟ گندے انکل اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر دادا کسی اور گندے انکل کو ڈھونڈ کر لے آئیں گے، بابا ہر دوسرے رشتے کروانے والی مائی کو ہر ہفتے پیسے دے کر درخواست کریں گے ہماری زیشمہ کے لیے رشتہ ڈھونڈے، مما اتنے لوگوں کے مہمان نوازی کریں گی، میں پھر انکار کر دوں گی، دادا کو دکھ ہوگا، بابا بھی ٹینشن میں رہیں گے، اس لیے بہتر ہے جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ صبا نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، بس زیشمہ کے ساتھ لگی گہری سوچ میں گم رہی، پھر ایک دم بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تو کیا آپ شادی کر کے ان گندے انکل کے ساتھ چلی جائیں گی؟ مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا۔ باہر گیٹ پر گاڑی رکی، ساتھ ہی ہارن بجایا گیا۔ صبا ایک جسٹ میں بیڈ سے نیچے نکل کر بالکنی کی جانب بھاگی، 2 منٹ بعد مڑی، وہ موٹی والی اماں جی آئی ہیں، ساتھ میں اس دن والی لڑکی اور ایک لڑکا ہے۔ ایسے نہیں کہتے، جن کو موٹی والی اماں کہہ رہی ہیں انہوں نے سن لیا تو کیا سوچیں گی؟ صبا کو کوئی تمیز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتی ان کو موٹا، پر ان کے بیٹے کو گندا انکل ہی کہوں گی، اس کو جو مرضی بولو اس کی خیر ہے، بلکہ ان کے منہ پر کہنا گندا انکل۔ کیا آپ کو بھی ان کو گندا انکل ہی بولا کریں گی؟ نہیں، صرف گندا کہہ لوں گی۔ کیا خیال ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرے انکل ہیں، آپ کے تو نہیں ہے نا؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہوں، میرے لیے تو وبال جان ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دروازے پر ہونے والی دستک نے زیشمہ کو جواب سے بچا لیا۔ آنے والی دونوں اس کی ہونے والی نندیں تھیں، ایک کو تو وہ پہلے سے مل چکی تھی، دوسری سے پہلی ملاقات تھی۔ السلام علیکم بھابھی جان۔ چھوٹی والی پوری باہیں کھول کر اس کی جانب بڑھی، زیشمہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو ہی رہی تھی جب تک وہ لڑکی اس کو گلے لگا چکی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ زیشمہ نے اخلاق سے پوچھا۔ جواب میں وہ جوش سے بولی، میں بہت زیادہ خوش ہوں، شام کی فلائٹ سے پہنچی ہوں، اتنی بڑی خوشی کی خبر ملتے ہی سفر کی ساری تھکاوٹ جاتی رہی۔ اف اللہ، آپ کتنی پیاری ہیں، میں تو سمجھی تھی ممی اپنی نرم فطرت کے پیش نظر آپ کی اتنی تعریفیں کرتی ہیں، مگر اب تو مان گئے بھائی، ممی کی پسند واقعی لاجواب ہے۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، میرا بھائی پہلی گیند پر ہی بولڈ آؤٹ ہو گیا۔ زحا اپنے جذبات پر بند باندھے ہو، ایک دم سے اتنا بول کر زیشمہ کو پریشان کر رہی ہو۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے زحا کو ٹوکا اور آگے بڑھ کر زیشمہ کے چہرے کو نرمی سے دونوں ہاتھوں میں بھر کر پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، فیملی کا حصہ بننے پر تہہ دل سے خوش آمدید۔ جیسے ہمارا بھائی ہم سب بہنوں اور ممی کی آنکھوں کا تارا ہے، اسی طرح آج سے تم بھی ہمیں دل و جان سے عزیز ہو۔ زیشمہ صرف مسکرا ہی سکی، اس کے علاوہ کوئی جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ اس دوران زحا دروازے کے پاس پڑے 2 بڑے بڑے بیگز جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی فرش سے اٹھا کر بیڈ پر رکھ دیے۔ خواتین، باتیں تو اب کبھی ختم نہیں ہونی ہیں، ابھی تو زونی آپی اور سوہا نے بھی بھابھی سے بات کرنی ہے، پر سب سے پہلے ان پر ممی کا حق ہے جو نیچے بڑی بے چینی سے آپ کی منتظر ہیں۔ یہ سب انہوں نے بہت پہلے سے خرید کر رکھا ہوا تھا، اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ لباس پہن لیں تاکہ پھر میں آپ کو ممی سے ملوانے نیچے لے جاؤں۔ پلیز انکار مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کی دوسری دونوں نندیں بڑی بے چینی سے ویڈیو کال کے انتظار میں، اب ان کو آپ سلیپنگ سوٹ میں تو ملنا نہیں چاہیں گی، اس لیے یہ لباس آئیڈیل ہے۔ زحا بولنے کے ساتھ ساتھ دونوں بیگز خالی کر چکی تھی۔ فیروزی رنگ کی کام والی گاؤن جس پر شاکنگ پنک ریشم کا کام بھی ہوا تھا، فیروزی جوتے، چوڑیاں، مہندی، میک اپ کی پوری کٹ، ہر آئٹم موجود تھی۔ یار فیروزی کلر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے کلر پسند ہے، فیروزی، سی گرین، پستہ، اس طرح کے شیڈ میرے سارے سوٹ اس طرح کے ہیں، پیچ ہو گیا، اور مجھے اگلے پسند بھی اسی شیڈ میں آتے ہیں۔ اچھا جی۔ زیشمہ کی نظر جوتے کے سائز پر پڑی، بے اختیار منہ سے سوال نکلا، آنٹی نے شاپنگ بہت پہلے کی تھی پر ان کو میرا سائز کیسے معلوم ہوا؟ دانیہ ہلکے سے ہنسی، ممی کے پاس اپنے سورسز ہیں، خواتین کی کونسل جو ایسی معلومات اکٹھی کرنے میں ماہر ہوتی ہے، تو کیا آنٹی کو یقین تھا یہ رشتہ ہو کر رہے گا؟ کم از کم میں تو اس بات کی گواہ ہوں، پہلے دن سے ممی کے یقین میں رتی بھر فرق نہیں آیا۔ جس دن انہوں نے ہم بہنوں کے آگے تمہارا ذکر کیا، ایسے لگ رہا تھا ان کا بس نہیں چلا ہوا، ورنہ اسی پل اپنے بیٹے کی بارات لے کر تمہارے گھر پہنچ جاتا۔ زیشمہ کو بے اختیار تہمینہ آنٹی پر پیار ہے، ایسے پرخلوص لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ زیشمہ تمہیں تکلیف تو یقیناً ہوگی، پر پلیز ممی کی خوشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دانیہ کے کہنے پر وہ نہ نہیں کر سکی، ہینگر تھام کر واش روم میں بند ہو گئی۔ صبا خاموشی سے دونوں بہنوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ صبا بیٹا اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ زحا کے سوال پر صبا بغیر ہچکچائے بولی، آپ دونوں اور آپ کی ممی تو بہت حسین ہے، پھر انکل کیوں اتنے گندے ہیں؟ پہلے تو وہ دونوں بہنیں منہ کھولے حیرت سے صبا کو دیکھے گئی، پھر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ جی تو گائز، آج ہم نے
کافی لانگ ایپیسوڈ پڑھی کیونکہ آج میں نے پیپر کی تیاری نہیں کی. پیپر کی تیاری کل پرسوں کروں گی انشاءاللہ سیٹرڈے سنڈے. تو نہ کیسے لگے آپ کو یہ ناول کی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آج ہماری فرسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی ہے یہیں پہ. انشاءاللہ کل پڑھیں گے نیو ایپیسوڈ. ہو سکتا ہے کہ وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہو جائے کیونکہ ادھا ناول تھا جیسے پہلی ایپیسوڈ پڑھ لیا. تو انشاءاللہ میں بھی کل اس کو اینڈ کر لیں. کل نہیں تو پرسوں تو آپ مکا ہی لینا انہوں. چلو پھر انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ایپیسوڈ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک مجھے پڑھنے کی توفیق دے دے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب 2 چھٹیاں آتی ہیں تو ہر ڈرامی آ جاتی ہے. جتنی چھٹیاں آتی ہیں اتنی ہر ڈرامی آتی ہے. تو میں تو ہے ہی ہر ڈرام. تو گائز دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ ملیں گے کل. اللہ